حضرت عبد الرحمن ان سے ٹوٹل 6 حدیثیں، امیر معاویہ سے 163 حدیثیں، سیدہ ام ہانی ابو طالب کی بیٹی ہیں، جناب علی کی بہن ہیں، حسن حسین کی پھپھو ہیں، ان سے 46 حدیثیں، جعفر طیار حضرت زینب کے سسر ہیں، علی کے بھائی ہیں، ابو طالب کے بیٹے، ان سے 26 حدیثیں، اور جناب سیدنا امام الانبیاء مدنی کریم کے 55 پاک سے کتنی حدیثیں؟ راوی کون ہے؟ اگر اس کے دل میں کوئی بغض ہوتا، جلن ہوتا، کوڑن ہوتی، اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی بغض ہوتا، کبھی بھی اس کی زبان پہ ان تعریف میں الفاظ نہ تھے، یہ الفاظ تیرے تک پہنچے، میری مسجد کے امام تک پہنچے، تو بتانے والا کون ہے؟ اسی کو حدیث کا راوی کہتے ہیں۔ راوی کو سچا مانے گا تو حدیث سچی ہوگی۔ زمانے بھر کو بتا کہ علی کی شان بتانے والا کون ہے، زہرا کی شان بتانے والا کون ہے، علی کے بیٹوں کی، حسن حسین کی شان بتانے والا کون ہے، زمانہ جانتا ہے، سارا منظر دیکھ کے امت کو بتانے والا کون، اسی کو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال بخطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ محمد سی ذات آنا سکے گی، محمد سی ذات آنا سکے گی، تاریخ ایسا دکھا نہ سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی۔ اور امام عدل و احسان بھی علی ہے، امام عدل و احسان بھی علی ہے، شجاعتوں کا نشان بھی علی ہے، میری پہچان ہے اسی کی نسبت، میرا دل بھی علی، میری جان بھی علی ہے، اور عقیدتوں کی کہکشاں بھی علی ہے، نجف کا حسین آسماں بھی علی ہے، نگاہوں کی حد سے گزر کر تو دیکھو، یہاں بھی علی ہے وہاں بھی علی ہے۔ اور ابھی محترم بھائی نے کچھ اشتہارات کے پھاڑنے والے عناصر کی نشاندہی کی، تو اس پہ پریشانی والا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ 18 رمضان المبارک سن 35 ہجری کوفہ کی سرزمین پہ نماز فجر کو جاتے ہوئے ایک نمازی پہ حملہ ہوا، این اسی دن، اسی وقت، اسی نماز کے ٹائم میں دمشق کی مسجد میں جانے والے ایک نمازی پر بھی حملہ ہوا۔ اگرچہ علاقے دور دور تھے لیکن ٹولی ایک ہی تھی، ایک ہی دن، ایک ہی وقت میں، ایک ہی نماز میں ان دونوں ٹولیوں نے دو بھائیوں کو ٹارگٹ کیا، ایک کو علی کہتے ہیں، دوسرے کو معاویہ کہتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنے قد سے یعنی اوقات سے بڑھ کر اشتہار تک ہاتھ پہنچایا تو اس کی مجبوری ہے، مجبوری ڈی این اے پرابلم ہے، سلسلہ وہی سے۔ اس لیے ان کے لیے کہنا چاہوں گا کہ ہے حکمران دل علی نواب ہے معاویہ، ہے حکمران دل علی نواب ہے معاویہ، کتاب ہے اگر علی نصاب ہے معاویہ، سامن ہے اگر علی صحاب ہے معاویہ، رخ حسین ہے علی نقاب ہے معاویہ، ایمان کی آنکھیں علی تو کان ہے معاویہ، دل دل ہے علی جان ہے معاویہ، اور چاند ہے اگر علی تو چاندنی معاویہ، پھول ہے اگر علی تو کلی معاویہ، ذخاوت ہے اگر علی تو ذکی معاویہ، معاویہ ہے علی، علی علی معاویہ۔
میری شان ہے علی تو آن ہے معاویہ، دل دل ہے علی جان ہے۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں بھی بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے محترم بھائی اسٹیج سیکرٹری صاحب نے اگر وہ میری ذات کے بارے میں بھاری بھرکم مبالغہ آمیز الفاظ استعمال نہ کر گئے تو ممکن ہے کہ میں ان کی دو جملوں میں تعریف کرتا، لیکن اب یہ معاملہ ہوگا کہ تو مجھے حاجی کہے میں تجھے حاجی کہوں۔ اس لیے صرف اتنا کہوں گا کہ قاضی مطیع اللہ اب ساشے پیک میں بھی دستیاب ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو انہوں نے کہا جام اور جم کا تذکرہ کیا لیکن اشارہ کیا اسٹیج والوں کی طرف، اگر یہی اشارہ وہ آپ کی جانب کرتے تو میں ان کی نقابت کو اور بھی فین ہو جاتا 4 پروں والا۔ حقیقت یہ ہے آپ احباب جو گلی میں یوں بیٹھے ذکر یاران مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ سننے کے لیے آئے، آپ نے اپنا پروٹوکول نہیں دیکھا، معاشرتی حیثیت نہیں دیکھی، اپنی عزت نہیں دیکھی، جہاں جگہ ملی آپ بیٹھ گئے۔ بلہ آپ لوگ اس قابل ہیں کہ آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا جائے، ورنہ حق یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوتے اور میں وہاں بیٹھ کے آپ کو محبوب پیغمبر کے صحابہ کا تذکرہ سناتا۔ بہرحال آپ فرش پر نہیں بیٹھے، آپ عرش والے کے ہاں آپ کا تذکرہ وہیں پر ہو رہا۔ اس کا اجر آپ کو نہ میں دے سکتا ہوں، نہ ہماری محمدیہ ویلفیئر سوسائٹی والے احباب دے سکتے ہیں۔ اس کا تذکرہ، اس کا ذکر، اس ذکر پہ آپ کو ملے گا کیا؟ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، محبوب پیغمبر کے دربار کے شاعر ہیں حضرت حسان۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر کہیں تو آج آپ کو نعت سناؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی سناتا ہے مجھے میری نعت سناتا ہے۔ آج دل مصطفیٰ کی تمنا یہ ہے مسجد میری ہو، منبر میرا ہو، شاعر میرا ہو، عنوان ہو میرا یار صدیق اکبر۔ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامعین میں بیٹھے، یار نبی کا منبر پر بیٹھا، تذکرہ کیا رسول خدا کے یار نے ابو بکر صدیق، اور نبی کے یاروں نے نبی کی عطائیں امت کے سامنے یوں بیان کی کہ آقا کب کب مسکرائے، کب کب ہونٹوں پہ کلی کھلی، کب کب نبوت کے ہونٹوں پہ مسکان آیا، کب پیغمبر کے دانت ظاہر ہوئے، کب آقا یوں کھل کے مسکرائے کہ نبی کی دہڑے نبی کے یاروں نے دیکھی۔ ایک موقع یہ تھا تعریف صدیق کی تھی، مسکراہٹ اللہ کے نبی کی تھی، اور آقا مدنی کریم نے پوچھا میری نعت سناتا ہے کیا تو نے میرے یار ابو بکر پر بھی کچھ لکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ حکم تو دیجئے، 2 شعر ابھی عرض کر۔ یعنی نبی کے یاروں کی فرمائش کر کے شان سننا یہ ادا میرے پیغمبر کی ہے، اور کچھ نہ کچھ لکھ کے رکھنا یہ ادا نبی کے غلاموں کی ہے۔ تو اس کا اجر ملے گا کیا؟ فضائل اعمال کتاب کا نام سن جی بھائی، فضائل اللہ کی دھرتی پر قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، لکھنے والے کون؟ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا، پیدا بر صغیر میں ہوئے، مرے مدینہ کی دھرتی پر، جنازہ ہوا مسجد نبوی میں، قبر بنی جنت البقیع میں، اور قبر بنی کہاں پر؟ جہاں پر قبر ہے سیدہ دائی حلیمہ،
قدموں میں قبر ہے عثمان ابن عفان کی، عثمان ابن عفان کے قدموں میں قبر ہے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کی۔ کام بھی دیکھیے، مقام بھی دیکھیے، انجام بھی دیکھیے۔ اسی کتاب میں صفحہ نمبر 200 آخری لائنوں میں شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے محبوب پیغمبر کی حدیث لکھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو افراد میری وجہ سے میرے یاروں کا احترام کرتے ہیں، فرمایا کل قیامت کے دن حوض کوثر پر تو مجھ محمد کے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ۔ اور جو میری وجہ سے میرے یاروں کا احترام نہیں کرتے وہ دور سے تو مجھے دیکھیں گے، میرے نزدیک آنے کے کو توفیق ہی نہیں ہوگی۔ اور حوض کوثر پر ہوگا کیا؟ حوض کوثر تخت بچھا ہوگا، کونے 4 ہوں گے، چاروں کونوں پر نبی کے 4 یار بھی ہوں گے۔ اللہ کے نبی جام بھر بھر کر دیں گے، کسی کو ابو بکر پلائیں، کسی کو عمر پلائیں، کسی کو عثمان پلائیں، کسی کو حیدر کرار پلائیں، لیکن بعض لوگ ہوں گے کہ اللہ کے نبی جاروں کو ہٹا کے برتن رکھ کے اپنے ہاتھوں کو چلو بنا کے پانی لے کے اپنے ہاتھ امتی کے ہونٹوں سے لگائیں۔ یہ کون ہوں گے؟ انہی کو حاملین قرآن کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہیں پر ایک منظر ہوگا جو امام نصفی رحمہ اللہ نے لکھا، پر میں کچھ لوگ آئیں گے بائی پاس کے باہر، جانتے ہیں بائی پاس والے جی، الفاظ کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں یہ جان گئے ہوں گے، کیوں نام لیا جائے؟ یہ بائی پاس کے محرم جو آئیں گے پہلے یار کو چھوڑیں گے، دوسرے کو چھوڑیں گے، تیسرے کو چھوڑیں گے، چوتھے کے پاس پہنچیں گے خالی برتن اور لٹکی ہوئی پوتھیاں۔ تو مولا پوچھیں گے خیریت ہے؟ مولا پیاس بڑی لگی، اگر اتنی پیاس تھی تو ان سے کیوں نہیں پیا؟ تو جانے والے کہیں گے مولا اس لیے کہ ہماری ان تینوں سے نہیں بنتی۔ تو مولا ارشاد فرمائیں گے جن کی ان تینوں سے نہیں بنتی علی کی ایسے نئینوں سے نہیں بنتی۔ زمانہ منظر یہ دیکھے گا علی کے منکر کو 3 یار نہیں پلائیں گے، 3 یاروں کے منکر کو علی نہیں پلائیں گے، زندہ بات وہی ہوگا جو 4 یار والا ہوگا۔ وہ محبوب پیغمبر مدنی کریم کے یاروں کی تعریف و توصیف آپ میں سے ہر ایک اس قابل ہے، لیکن یہاں پر اگر میں ان احباب کا شکریہ ادا نہ کروں جنہوں نے اس مارکیٹ میں اپنے کاروبار کو آج وقت سے بند کیا، ان ماؤں بہنوں کا شکریہ ادا نہ کروں جنہوں نے آج اپنی گھر کی زندگی کو ہماری وجہ سے کچھ پریشانی سے دوچار کیا، تو یہ انصاف کے عین خلاف ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہماری جانب سے یہی دعا ہے کہ رب تعالیٰ آپ کی ساری من مرادیں عافیت کے ساتھ پوری فرما دے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک اعلان کیا اور وہ اعلان اللہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ کیا۔ وہ اعلان ہے کیا کہ اللہ کے نزدیک جمیع انسانیت کی کامیابی کے لیے اگر کوئی پسندیدہ دستور زندگی ہے تو اسے دین اسلام کہتے ہیں۔ اسے جب لولے گے تو بات بنے گی اور جلدی جان چھوٹے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کون سا؟ اسے دین اسلام۔ دین اسلام کو جامع ترین نظام زندگی ہے جو کائنات کے ہر رنگ کے، ہر نسل کے، ہر قوم کے، ہر خطے کے، ہر گھر کے، ہر فرد کے، ہر ایک مسئلے کا بہترین قسم کا حل پیش کرتا ہے۔ اگر وہ بندہ آج یہ کہے مجھے تو فلاں مسئلے کا حل نہیں ملا، تو تیرے ذہن میں کیڑ پلانے والے کیڑے کا پتہ بادشاہی مسجد کے پہلو میں سونے والے حکیم الامت علامہ اقبال نے دے دیا تھا۔ شیخ نور محمد کا بیٹا ہے، امام بی بی کا لخت جگر، باپ کا نام شیخ نور محمد، ماں کا نام امام بی بی، فرزند سیالکوٹ قلندر لاہور حکیم الامت علامہ۔ اور یہ علامہ اقبال ہے کون؟ علامہ اقبال آپ کے پڑوس میں سونے والا، یہ وہ پاکستانی ہے جس نے سورہ اخلاص کی تفسیر پیغمبر کے پہلے یار ابو بکر صدیق سے پڑھی۔ آپ کہیں گے مولوی بڑی لمبی چھوڑ گیا،
ہم لمبی لمبی چھوڑتے نہیں اور جھوٹوں کو بھی چھوڑتے نہیں. اسرار خودی نظم ہے علامہ اقبال. آغاز کہاں سے کیا؟ میں نے ایک رات خواب میں پیغمبر کے پہلے یار امت کے محسن ابو بکر صدیق کو دیکھا اور ابو بکر صدیق کے قدموں کی خاک سے عقیدت کے موتی چنے اور اسی خواب کے اندر سورہ اخلاص کی تفسیر پڑھی. اسرار خودی نظم کیا ہے؟ سورہ اخلاص کی تفسیر ہے. پڑھنے والا علامہ اقبال ہے اور جس سے پڑھی اسے ابو بکر. اسی علامہ اقبال نے اس اعتراض کرنے والے کے اعتراض کا جواب دیا کہ تو ہی نادا تھا تو چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی یہ دعویٰ بھی تھا. تو دین کے دامن میں کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ ہماری اپنی کوہتا قامتی ہو سکتی ہے کہ لوبڑ کی طرح چار جب لگائے انگور ہاتھ میں رہنے کھٹے رہے یعنی اپنی نالائکی نہیں دیکھنی الزام دین پر لگا دیا. اب وہ دین ہے کیا؟ تو اس کی تشریح بھی آپ ہی کے لاہور میں سونے والے اس فرد نے کی جو پیدا سنگھ گھرانے میں ہوا. نام بوٹا سنگھ تھا. کتاب پڑھی تحفۃ الہند. مولانا عبید اللہ کی سکھ مذہب کو چھوڑا دین قبول کیا. اللہ کی سخاوت دیکھیے اللہ کے در کی مہربانی دیکھیے. آیا تو سکھ تھا واپس پلٹا تو مفسر قرآن احمد علی لاہوری بن گیا. اور یہ احمد علی لاہوری کون ہے؟ جن کے بارے حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 2 جنازوں پر آسمان سے فرشتوں کو اترتا اپنی آنکھوں سے دیکھا. پوچھا کون کون؟ کہا لاہور کی دھرتی پہ احمد علی لاہوری, جھنگ کی دھرتی پہ مختصر سے وجود والا اقلامات. یہاں پر اشاعت اسلام ہے وہاں پہ حفاظت اسلام ہے. اگر حق نواز کی پوری زندگی گنو اور احمد علی لاہوری کی صرف دن گنو یا رات گنو تو تب بھی ممکن ہے ان کی عمر بڑھ جائے. یہاں پہ 85 میں جماعت کی بنیاد 90 میں شہید ہو گئے. پوری تنظیمی زندگی ہے کیا؟ فرشتے وہاں بھی فرشتے یہاں بھی. وجہ کیا ہے؟ اشاعت اسلام اپنی جگہ پر ہے لیکن اللہ کے ہاں حفاظت اسلام کا مقام مرتبہ اپنا. تو امام الانبیاء مدنی کریم جو دین لے کر آئے وہ دین ہے کیا؟ تو احمد علی لاہوری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا دین کیا ہے؟ فرمایا دین نام ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے عبادت کے ذریعے, نبی کو راضی کرنا ہے اطاعت کے ذریعے, مخلوق کو راضی کرنا ہے خدمت کے ذریعے. سجدہ حق خدا کا ہے, اطاعت حق مصطفیٰ کا ہے, خدمت حق مخلوق خدا کا ہے. اور یہ ٹانک سے لے کر سماج سے لے کر بلوچستان سے لے کر راجن پور سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان سندھ سے لے کر سارے جانتے ہیں مخلوق کے خدا کی خدمت کرنے والا کون ہے اور مخلوق کے نام پہ کھانے والا کون ہے. جی بھائی اب تو پتہ لگ گیا نا کہ موالی کا کام کیا ہے, مولوی کا کام کیا ہے. امام الانبیاء دین جو لے کر آئے وہ ہے کیا؟ 3 باتیں بتا دیں. لیکن آج کے دور میں ہم چونکہ چوکیدار ہیں, ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ اگر کوئی چوکیدار سے پوچھے دین کیا ہے تو ہمارے ہاں دین کی تعریف اس دور میں جب خدا کی ذات کا منکر ہو, مصطفیٰ کی صفات کا منکر ہو, پیغمبر کی جماعت کا منکر ہو تو دین کی تعریف یہ ہوگی کہ دین نام ہے اللہ کے راج کا, نبی کے رواج کا, صحابہ کے انداز کا. اگر کوئی اللہ کے راز کو نہ مانے ہم اسے بھی نہیں مانے, کوئی نبی کے رواج کو نہ مانے ہم اسے بھی نہیں مانے, کوئی پیغمبر کے صحابہ کے انداز کو نہ مانے ہم اسے بھی. یہ کوئی بیگانہ نہ ہو اپنا ہو تب بھی نہیں مانے, دشمن نہ ہو میرا حقیقی باپ ہو تب بھی نہیں مانے. مانتے اسی کو ہے جو اللہ کے نبی کو آخری نبی مانے, صدیق کو پہلا امام مانے, عائشہ کو اپنی ماں مانے, صحابہ کو اپنا ایمان مانے, اہل بیت نبی کو ایمان کی جان مانے. وہ سندھی ہو تب بھی, پنجابی ہو تب بھی, بلوچی ہو تب بھی, کشمیری ہو تب بھی, پوٹوہاری تب بھی, ہزار کی تب بھی, ایٹی جائے گا تب بھی, پیٹی جائے گا تب بھی, نون لیگ کا تب بھی, کافر جو بھی ہے وہ میرا ہے نہ اس کا, جو میرا ہے اور جو ان کا نہیں
وہ جو بھی ہو مردود تو ہو سکتا ہے، محبوب کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ دین اللہ نے دیا مصطفیٰ کو، تو دیا کیوں؟ تاکہ دین کو دنیا میں غالب کر، اس دین کو دنیا میں غالب کرنا کیوں ہے؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے پیغمبر جہاد والا ہے، تقیے والا نہیں۔ غالب کرنا کیوں ہے؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ دین دنیا میں آیا تو چھانے کے لیے آیا، چھپنے کے لیے نہیں، تختہ شاہی کے لیے آیا، تختہ دار کے لیے نہیں، غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے نہیں، عزت دینے کے لیے آیا، ذلیل ہونے نہیں۔ وہ دین ذلیل ہو کیسے سکتا ہے جس دین کو لانے والا پیغمبر تقیے والا نہیں بلکہ تقوی والا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور جہاں پر تقیہ ہوگا وہاں پر دین نہیں ہوگا، جہاں پر دین ہوگا وہاں پہ تقیہ نہیں ہوگا۔ یار لوگ کہتے ہیں وہ آخری بات جو ہمارے بھائی نے کہی، پھر لوگ کہیں گے تو مولا حسین کو نہیں مانتے۔ پتہ ہے مولا حسین نکلے، ہم کہتے ہیں مولا حسین کے نکلنے ہی نے تیرا سب کچھ نکال دیا۔ حسین کا طرز زندگی رافضیت کی موت ہے، حسین کا انداز زندگی تقیہ شکن ہے، حسین کا طرز زندگی سوائیت کی موت ہے۔ حسین کا نکلنا بتاتا ہے کہ حسین تقیے والا ہوتا تو نکلتا ہی نہیں۔ نکلا کیوں؟ چونکہ حسین جہاد والا ہے۔ اور تیرا دعویٰ یہ ہے جو تقیہ کرے وہ ہم سے گیا، ہم جو تقیہ چھوڑے وہ تم میں آیا۔ اگر تیرا تھا بھی صحیح تو کربلا میں آ کے تیرا نہ رہا تو میرا بن گیا۔ اب کربلا تیرا نہیں، کربلا میرا۔ دلیل اتنی کافی ہے، جیز تو جیز قال پیکج سے بھی سستا پیکج، خرچہ تو کر چلتا میں ہوں سیدھا چلتے ہیں کربلا زیارت کرنے کے لیے، زبانی کرنے کے لیے، یا خرچہ کروں میں چل تو میرے ساتھ سیدھا چلتے ہیں آج بھی مدینہ کی دھرتی پر۔ جو مدینہ والے کہتے ہیں وہ تم مان جانا، جو کربلا والے کہتے ہیں وہ میں مان جانا۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ جی بھائی اتنا کرنا ہے کہ مدینے والوں سے تو پوچھنا کہ پیغمبر کے روزے میں قبریں کتنی، تو مدینے والے جواب دیتے ہیں قبریں 3 ہیں۔ وہ 3 کون ہیں؟ کہ اللہ کے نبی ہیں، جہاں پیغمبر کا سینہ ہے وہاں پر سر ہے ابو بکر صدیق کا، جہاں پہ سینہ ہے ابو بکر کا وہاں پہ سر ہے فاروق اعظم کا۔ کربلا والوں سے پوچھو مولا حسین کے روزے میں قبریں کتنی، تو آج بھی کربلا کے پٹواری بتائیں 3 قبریں مولا حسین کے روزے میں۔ درمیان میں سونے والے کو علی کا لال حسین ابن علی کہتے ہیں، تو دائیں والے کو ابو بکر بن علی، تو بائیں والے کو عمر ابن علی کہتے ہیں۔ لڑائی کون سی، جھگڑا کون سی؟ اللہ اکبر۔ اور یہ تو عجیب اتفاق ہے، وہ مدینہ ہے، یہ کربلا ہے، وہ نانا ہے، یہ نواسہ ہے، وہاں خلافت ہے، یہاں شہادت ہے، وہاں نمبر نبی نے لگائے، یہاں نمبر حضرت حسین ابن علی نے لگائے، نمبر وہ بھی بڑھا، نمبر یہ بھی بڑھا، وہاں پر نبی نے نمبر لگائے تو پہلا ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، اور یہاں پر مولا حسین نے شہادت کے لیے میدان میں اپنے مجاہد بھیجے۔ تو یہاں پر کتاب تیری جلال الجود بتاتی ہے کہ مولا حسین ابن علی کا وہ پہلا سپاہی تو کربلا کی دھرتی پر دشمن فوج سے لڑنے کے لیے جائے، اس پہلے مجاہد کو ابو بکر کہتے ہیں، دوسرے مجاہد کو عمر کہتے ہیں، تیسرے مجاہد کو عثمان کہتے ہیں۔ اور یہی بات تو لاہور کی دھرتی پہ سونے والے دیوبند کے بیٹے پیر نفیس الحسینی شاہ رحمت اللہ علیہ نے کہی تھی کہ لگتی ہے یہی ترتیب بھلی ابو بکر و عمر و عثمان ہو۔ تو مدینہ سے کربلا، کربلا سے شادرہ لاہور تک آ جائے، ترتیب ایک ہی ہے، اور وہ ترتیب کون سی؟ ولی کی ترتیب بھی وہی، ابن علی کی ترتیب بھی وہی، خدا کے نبی کی ترتیب بھی وہی۔ میری ترتیب وہ ہے جو مصطفیٰ سے بھی ملے، اولاد مرتضیٰ سے بھی ملے، اور صوفی باصفا سے بھی ملے۔ تیرا کیا ہے جی؟ تیرا کیا ہے؟ تیرے پاس کچھ بھی رہا۔ یہ معاملہ سیدنا حسین ابن علی کربلا میں گئے تو وہی کربلا کی دھرتی پر جہاں پر روزہ ہے نا آج مولا حسین ابن علی کا،
350 गज 1050 फीट के फासले पर दूसरा वहां पर गुंबद नुमा इमारत है जिसे गंजे शहीदा कहते हैं। ये मुल्क भी तेरा, स्टेट भी तेरा, डिपार्टमेंट तेरा, महकमा तेरा, गार्ड भी तेरा, चौकीदार तेरा, पेंटर भी तेरा, कातिब भी तेरा। जैसे बिल्डिंग में दाखिल हो सामने दीवार पे बकौल तेरे करबला के 72 शहीदों का नाम लिखा है। हाथों में हाथ डाल, उम्मत को पता लगे तेरा मेरा झगड़ा कोई नहीं, पढ़ता मैं हूं सुनता तू जा कि करबला के शहीदों का नाम क्या। और अगर मेरे पढ़ने से तेरा बीपी हाई लो होता हो तो पढ़ता पूजा सुनता मैं, क्योंकि हम अहले सुन्नत हैं, हम खारजी भी कोई नहीं, राफजी भी कोई नहीं। हमारा बीपी लेवल ऐसा जो अबू बकर के नाम पर भी मेंटेन रहता है, अली के नाम पर भी मेंटेन रहता है। इन्हीं करबला के शहीदों में किताब तेरी बयान करो, किताबों के नाम याद रखिएगा, बवक्ते जरूरत काम आ सकती है। ज़ियारत नाइया किताब इसी की, जलाल अय्यूब किताब इसी की, हयातुल कुलूब किताब इसी की, 72 सितारे किताब इसी की, शुहदाए करबला किताब इसी की, रिजाले मामकानी किताब इसी की, रिजाले तनवीर रिजाले तूसी किताब इसी की, तनकीहुल मकाल अब्दुल्ला मामकानी की किताब इसी की, मदीना से करबला तक किताब इसी की, मदीना से मदीना किताब इसी की। तेरी सारी किताबें कहती हैं कि करबला की धरती पे कटने वाले शहीदों में 5 का नाम उमर था, 3 का नाम अबू बकर था, 1 का नाम उस्मान था। दूर नहीं जाते। इसी जलसे में से 2-4 वो मुअज़्ज़ज़ीन उठा लीजिए जिन पे तुझे भी एतबार हो, चल मुझे एतबार हो न हो तुझे एतबार हो। यही शाहदरा की गली मोहल्ले में दरवाजों पर दस्तक देता था, वो देवबंदी कहो तब भी, बरेलवी कहो तब भी, अहले हदीस कहो तब भी। अगर इन घरों में करबला के शहीदों के नामों पर बच्चे मौजूद हो तो मान जाना करबला वाला ये है। अगर तेरे घर में शहीदों के नाम पर बच्चों के नाम हो तो मान जाना फिर करबला का वारिस तू है। मेरे घर में करबला के शहीदों में एक भी ऐसा नहीं तो नाम न हो, और तेरे घर में एक भी अगर हो तो यकीन मान के आने वाले मुहर्रम में मौला तेरा होगा, चादर में चढ़ो। जी भाई, या तो फिर ये मान जा कि तुझे वो नाम ही पसंद नहीं जो इमाम के हम रकाब थे, तुझे वो नाम ही पसंद नहीं जो मौला के सिपाही थे। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह इमामों के इमाम भी पसंद, इमाम भी पसंद, इमामों के इमाम भी पसंद, इमामों के काम भी पसंद, इमामों के नाम भी पसंद, हमें इमामों का अंदाज भी पसंद, हमें इमामों की नमाज भी पसंद। और अगर बात नमाज पे आ जाए तो फैसला इसी पे कर लेते हैं। 2021 प्योर लेदर का बना हुआ एक मुफस्सर कुरान मार्केट में आया, अल्लामा झडीर साहब इरशाद फरमाते हैं, कुरान पाक में सूरत है सूरतुल असर, असल में इसका नाम था सूरतुल हुसैन। क्या था? तो कभी सूरतुल असर कैसे रखा? तब वहाबियों ने तब्दील कर दी बुक से हुसैन। जब नाम था सूरतुल हुसैन तो अल्लाह ने असर की कसम क्यों उठाई? तब मुफस्सर पाक फरमाते हैं, अगर ये मुफस्सर मेरे हाथ चढ़ जाए, यकीन मानिए इसको जमशेद की शनवारी खिलाऊंगा, भज्जे के शरीफ पाए खिलाऊंगा, दिलदार वालों की मछली खिलाऊंगा, चमन वालों की ऐसकरी भी खिलाऊंगा। इतना बड़ा मसला इसने यूं हल किया। कहता अल्लाह ने कुरान में कसम उठाई, वल असर, मुझे कसम है असर की नमाज के उन सजदों की जो करबला की धरती पर अली के लाल हुसैन इब्ने अली ने अदा की थी। तो हुजूर मसला तो हल हो गया। मसला अगर असर की नमाज की अल्लाह ने कसम उठाई, फजर में जो होते तो तू भी कहता फजर तो मैं भी पढ़ता हूँ, जोहर में जो होते तो तू भी कहता जोहर तो मैं भी पढ़ता हूँ, मगरिब में होते तो कहता मगरिब में भी पढ़ता हूँ, ईशा में होते तो कहता अंधेरे में देखा किसने था। तो अल्लाह ने कसम किसकी उठाई? क्यों? ताकि जमाने को पता लग जाए कि अली का लाल भी असर वाला, अली भी असर वाला, और जिनके पास असर होगी हुसैन इब्ने अली उन्हीं का है। चले एक जुमला से विलादत से लेकर शहादत तक
حسین ابن علی کی 57 سال کی زندگی کا ایک پل کا انکار اہل و سنت سے ثابت کوئی نہیں، ایک پل کا اقرار پڑوسی سے ثابت کوئی نہیں۔ ولادت سے لے کر جی بھائی آپ پوچھیں گے ولادت کیسے؟ جب بات ولادت کی آئے گی تو تذکرہ ماں باپ کا آئے گا، جب ماں باپ کا تذکرہ آئے گا تو اماں کو فاطمہ کہتے ہیں، بابا کو علی کہتے ہیں۔ علی کا نکاح فاطمہ سے ہوا، بالکل ہوا، کیسے ہوا؟ جبرائیل آیا تھا، پیغام لایا تھا اللہ کے نبی، اللہ نے پیغام دیا کائنات کے مردوں میں علی جیسا مرد کوئی نہیں، کائنات کی عورتوں میں فاطمہ جیسی عورت کوئی نہیں۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ عرشوں پر نکاح فاطمہ کا علی سے میں نے کر دیا، فرشوں پر اعلان آپ کیجئے، اکیلے نہ کیجئے، یاروں کو بلا کے بٹھا کے گواہ بنا کے پھر کیجئے۔ کتاب بھی تیری، باپ بھی تیری، بات بھی تیری، باپ بھی تیرا۔ لکھا کہ جبرائیل امین پیغام لائے کہ اس بے مثال شادی کے گواہ کون ہو گئے؟ یار آپ کے، چل لڑائی جھگڑا ختم، پیار محبت کی باتیں، آج جا کے اکٹھے دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے داتا کے چاول کھائیں گے۔ ہمت کر کے بتا وہ 3 گواہ تھے کون جن کو خدا بتاتا ہے، نبی بناتا ہے؟ یہ اپنے تھے تو بنائے تھے، سچے تھے تو بنائے تھے، جگری تھے تو بنائے تھے۔ ان 3 یاروں کا نام تو بتا، کتاب تیری الکافی ٹائٹل پر سگنیچر بھی، سائن بھی، بات بھی، تصدیق بھی، 12ویں امام کی لکھا کیا حاضر کافی لچیتنا کہ قیامت تک کے میرے موالیوں کے لیے یہ کتاب شافی وافی کافی ہے۔ اسی کتاب میں حدیث موجود کیا ہے؟ اللہ نے کہا 3 یاروں کو گواہ بنائیے کہ 3 یار کون ہیں؟ کہ کائنات کے مردوں میں علی جیسا مرد کوئی نہیں، کائنات کی عورتوں میں زہرا جیسی عورت کوئی نہیں، یعنی مرد بھی بے مثال ہے، عورت بے مثال ہے، دلہن بے مثال ہے، دلہن بے مثال ہے، علی پہ مثال ہے، زہرا پہ مثال ہے، نکاح پہ مثال ہے، گواہ پہ مثال ہے، برات پہ مثال ہے، براتی پہ مثال ہے۔ ہمت کر کے بتا وہ نکاح کے گواہ تھے کون؟ کتاب تیری بتائے، پہلے کو ابو بکر، دوسرے کو عمر، تیسرے کو عثمان کہتے ہیں، تیسرے کو۔ اگر تو کہنے نہیں ایسا نہیں ہے تو پھر تو بتا، اگر تو سچا تو تیرا باپ جھوٹا، تیرا باپ سچا تو تو جھوٹا، میرے نزدیک دونوں سچے ہو۔ یعنی تو اسے جھوٹا کہے، وہ تجھے جھوٹا کہے، میں کہتا ہوں دونوں سچے ہیں، دونوں ہم کسی کی توہین تصدیق نہیں کریں۔ تو اللہ نے دین جب دیا مصطفیٰ کریم دیا کیوں؟ اس دین کو ادیان باطلہ پر غالب کرنا۔ کہا کب تھا؟ سن 6 ہجری ہے، ذیقات کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی ہیں 495 کلومیٹر اپنے مرکز سے دور ہیں اور دشمن کے محلے میں۔ ایسے میں نبی پاک مدنی کریم کو رب نے کہا محبوب پیغمبر اگر تجھے عمرہ کرنے نہیں نہ دیا تو اپنے یاروں سے کہ دل چھوٹا نہ کرو، میں رب تمہیں فتح مبین دے دوں گا، میں تمہیں فتح مبین دے دوں گا۔ کب کہا؟ جب پاؤں میں چچ کی جوتی کوئی نہ تھی، ہاتھ میں تلوار کوئی نہ تھی، لڑنے کو میرے بھائی ہتھیار کوئی نہ تھے، سواری کے جانور کوئی نہ تھے، کھانے کو 2 روٹی کے ٹکڑے کوئی نہ، تب رب نے کہا۔ دشمنوں کا عجیب لوگ ہیں کہ اس حالت میں فتح مبین کہاں ملے گی؟ تو رب نے کہا وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ۔ دنیا بھر کے کافروں تم ٹینشن لینا چھوڑو، بھنگ پیو، سکون سے سو جاؤ، دین تو غالب آیا ہی آیا، آئے گا کیسے؟ اللہ بھی کافی، نبی بھی کافی، نبی کے یار بھی کافی۔ اب جن کے ذریعے اللہ نے دین کو غالب کرنا ہے، اگر وہ خود بے دین ہے تو دین غالب کیسے ہوگا؟ اگر وہ جھوٹے ہیں تو اسلام کی سچائی کیسے آئے گی؟ ان کے ذریعے دین غالب آئے گا تو پتہ یہ لگا کہ یہ غالب کیوں آئے گا؟ چونکہ مغلوب ہونے والے نہیں۔ غالب کیوں آئے گا؟ یہ ڈرنے والے نہیں۔ غالب کیوں آئے گا؟ یہ بھاگنے والے تمہیں پتہ ہی نہیں۔ تم جو کہتے ہو ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، بھاگنے والوں میں وہ پہلے نمبر پر تھا، یعنی بھاگنے والوں میں پہلے نمبر پر تھا۔ اتنا بزدل تھا، طاقتور اتنا تھا کہ مشکل کشا سے بھی خلافت چھوڑی۔ یا تیرا نعرہ غلط ہے یا تیرا نظریہ غلط ہے۔ بدھو آدمی گھر میں بیٹھ کے کبھی فیصلہ تو کر لے، کہنا کیا ہے، بولنا کیا ہے۔ نہیں وہ بھاگنے والے تھے تو چھیننے والے کون تھے؟ جی حسین ابن علی میدان میں آگئے، کیوں آگئے؟ دین کو ختم
خطرہ تھا، یعنی اس سے پہلے تو خطرہ نہیں تھا. اگر دین کو خطرہ تھا تو حسین میدان میں آ گیا. اگر ابو بکر کے دور میں دین کو خطرہ ہوتا تو علی میدان میں آتے نا. جی بھائی، جس دین کو خطرہ تھا وہ دین تھا کون سا؟ سین والا یا شین والا؟ جی بھائی، اگر دین تیرا تھا تو یہ خطرہ تو ابو بکر کے دور میں بھی تھا، عمر کے دور میں بھی تھا، عثمان کے دور میں بھی تھا، معاویہ کے دور میں بھی تھا. تو اس دور میں کیوں نہیں آیا؟ تو پتہ لگ رہا ہے کہ تمہارے دین کو خطرہ تھا. اگر دین ہمارے کو خطرہ تھا تو پھر بچانے والا بھی تو ہمارا ہی ہوگا نا. تو تجھے پریشانی کس بات کی؟ اب جب محبوب پیغمبر مدنی کریم نے دین کو غالب کرنے کی جماعت تیار کی، اس جماعت کی صفات اللہ نے قرآن میں، وہ صفات ہیں کیا؟ کہ پہلی چیز تو ایک والذین معہ، یہ پیغمبر کے ساتھ والے ہوں گے، جدائی والے نہیں. نبی کو چھوڑ گئے اور والذین معہ، جنہوں نے آج تک پیغمبر کا ساتھ بھی چھوڑا. اور اللہ حشر کے میدان میں دکھائے گا، 1.25 لاکھ انبیاء کی موجودگی میں دکھائے گا، 1.25 لاکھ امتوں کو اٹھا کر دکھائے گا کہ صدیق عمر جن پہ تان ہوتا ہے چھوڑ گئے. یہ قیامت کے دن میں جو اٹھیں گے تو تنہا نہیں اٹھیں گے، نبی کے ساتھ اٹھیں گے، نبی کے گھر سے اٹھیں گے، نبی کے ہاتھ میں دے کے ہاتھ اٹھیں گے. چس بڑی آنی جے چس. اللہ جنت کا کوئی انعام تیار نہ کرے، واللہ ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے کہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے جب اٹھے مٹی جھاڑتے ہوئے نبی کو بھی دیکھیں، نبی کے ہاتھ میں ابو بکر کو بھی دیکھیں، نبی کے ہاتھ میں عمر کو بھی دیکھیں. اللہ جہنم پر کوئی عذاب تیار نہ کرے تو جہنمیوں کے لیے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ پیغمبر کے گھر میں ابو بکر کو بھی دیکھیں، پیغمبر کے گھر میں عمر کو بھی دیکھیں. تمہیں پتہ ہی کوئی شان زیادہ کس کی پتہ ہے؟ علی نبی کے خون میں شامل ہے. تو پیارے تجھے کس نے انکار کر دیا؟ نبی کے خون میں تو جناب عقیل بھی شامل ہیں، عباس بھی شامل ہیں، جعفر بھی شامل ہیں، ابو طالب کی ساری اولاد شامل ہے، حضرت عباس کی پوری اولاد شامل ہے، حضرت حارث پیغمبر کے تایا کی پوری اولاد شامل ہے. نبی کے خون میں شامل تو ایک دو نہیں 100 بھی ہیں، 1000 بھی ہیں. لیکن اتنی بات تو ذہن پہ بٹھا لے تو پیغمبر کے پہلو میں سوئے ہیں، نبی کے خون میں نہیں، نبی کے خمیر میں شامل ہے. نبی کے. اور یہ تو آج پوچھنا راوی کے سر پٹکتے پانیوں سے تو وہ بھی گواہی دے دے گا کہ ملکہ نور جہاں نے کسی بابا جی کو بلایا تھا. کون؟ قاضی نور اللہ شوستری شہید سالم، جس کی قبر آج بھی دلی آگرہ میں گندے نالے کے کنارے پر موجود ہے. مجالس مومنین لکھنے والا. ملکہ نور جہاں جب آئے نا تو چھوٹے چھوٹے مولویوں کو چھیڑتے چھیڑتے آنا تاکہ لاہور تک جب پہنچے تیری دھاگ بیٹھ جائے، بہت بڑی بلا آ رہی. لیکن آگے پتہ نہیں تھا کہ اللہ کا بہت بڑا ولی بھی بیٹھا ہے، حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ. جیسے ملنے کے لیے آیا تو حضرت میاں میر رحمت اللہ نے چہرہ دیکھا اور کہا پیکنگ کچھ اور ہے، مال کچھ اور ہے. پیکنگ کچھ اور ہے. قریب آ گیا. کون ہو؟ ایران سے آیا. کرتے کیا ہو؟ آل نبی کی تعریف کرتا ہوں. دل میں کیا تھا؟ آل نبی کی بات جو کروں گا تو وہابی مولوی سڑ کے بھاگ جائے گا، لیکن مولوی سڑنے والا نہیں تھا، جڑوں سے سڑانے والا تھا. کہ آل نبی کی تعریف، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آل نبی کی شان بڑھے تو اہل و سنت کا ایمان بڑھے. کر تعریف. کرنے جو لگا تعریف تو کرتے 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 کربلا کی سرزمین پہ آ گیا کہ کربلا کی سرزمین تو ایسی پاکیزہ سرزمین ہے کہ مولا حسین ابن علی کی قبر مبارک کے دائیں بائیں آگے پیچھے سونے والا کوئی بندہ سو جائے 4 میل تک اللہ عذاب ڈال دیتا ہے. تو میاں میر رحمت اللہ فرمانے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو 4 میل کہتا ہے، میرا تو ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ بطفیل نماز سے محمد مصطفیٰ رب چاہے تو 40 میل تک اللہ حسین کے صدقے عذاب کو ٹال دے. انکار کوئی نہیں، لیکن ہمت کر کے بتا جو مولا حسین کے دائیں بائیں آگے پیچھے سوئے اس میں تو عذاب نہیں ہوتا، اور تو 1400 سال سے پیغمبر کے پہلو میں سوئے ہیں ان کے بارے کیا کہتا ہے؟ تو
راوی کا پانی کہتا ہے کہ بھاگنے والا پھر ایسا بھاگا. اس نے کہا تو جو کہتی تھی ٹکر لیتے آنا، جن کے صوفی اتنے تیز ہیں ان کے مناظر کتنے تیز ہیں. پیغمبر کے پہلو میں سونے والا. ایک صاحب اور اٹھے کہ میں گیا تھا اردن میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی قبریں یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں تھی. میں نے مجاور سے پوچھا یہ کیوں ہے؟ اس نے کہا اس لیے قیامت کا دن جو اللہ کہے گا یعقوب تیرے ستانے والے کہاں ہیں، تو قیامت کے رش میں اللہ کہاں ڈھونڈتا پھرے گا، کہاں ان کو ڈھونڈا جائے گا. کہ اس لیے کہاں پہ یعقوب ڈھونڈیں گے، کہاں ان کو بلایا جائے گا. کہ ان کو پڑوس میں سلایا اس لیے تاکہ ان کو ہاتھوں سے پکڑ کے جناب یعقوب کے مولا یہ جو پڑے. تب پیغمبر کے پہلو میں سونا کوئی اعزاز نہیں ہے کہ ابو بکر عمر سو. یہ تو اللہ جب کہے گا تیری آل میں ظلم ڈھانے والے کہاں، تو نبی پاک ہاتھ پکڑیں گے ساتھ پیش کریں. میں نے کہا تو ایک بات بتائیے، بندہ مرتا جھنگ میں ہے، قبر الاٹ کربلا میں کیوں کرواتا؟ مرنے والا مرتا لاہور میں ہے، الاٹمنٹ کربلا میں ہوتی ہے. بہت بڑا قبرستان ہے، وجہ کیا ہے؟ اور وہاں پہ چھوٹے موٹے نہیں جاتے، چھوٹے موٹے بڑے بڑے چن چن کے اللہ وہاں پہ جمع کرتا ہے. اسی لیے کرتا ہوگا کہ جب اللہ پوچھے گا پیارے حسین تیرے قاتل کہاں ہیں، تو مولا کہاں ڈھونڈیں گے، ہاتھ پکڑیں گے مولا یہ جو موجود ہے. ایک اور صحابی تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں. اچھا کس کا پتہ نہیں؟ تمہیں مولا کا پتہ نہیں. اچھا مولا کون ہے؟ اشتہار کیوں پھاڑا؟ تم نے علی کا نام بھی وہی لکھا، معاویہ کا نام بھی وہی لکھا. علی کو بھی صحابی کہا، معاویہ کو بھی صحابی کہا. کمال نہیں ہو گیا، علی بھی صحابی معاویہ صحابی. تو علی کو صحابی کہوں اور معاویہ کو بھی صحابی کہوں، وہ بھی صحابی یہ بھی صحابی، یہ توہین ہے. چار ٹانگوں والا بھی مولا ہے، مولا علی بھی مولا ہے، یہ تو توہین نہیں ہے. اگر یہ مولا نہ ہوتا تو قائد اعظم کی دادی کا بیٹا نہ ہوتا. اگر وہ بیٹا نہ ہوتا تو قائد اعظم نہ ہوتا، قائد اعظم نہ ہوتا تو مسلم لیگ نہ ہوتی، مسلم لیگ نہ ہوتی تو پاکستان نہ ہوتا. ٹھیک ہے، چلو گنتی الٹی شروع کر لیتے ہیں. پاکستان صدقہ ہے مسلم لیگ کا، مسلم لیگ صدقہ ہے قائد اعظم کا، قائد اعظم صدقہ ہے دادی کے بیٹے کا، دادی کا بیٹا صدقہ ہے. وہاں پہ مولا ذوالجناح کا، ذوالجناح صدقہ ہے مولا حسین کا، مولا حسین صدقہ ہے اس نکاح کا جس نکاح کے گواہ کو عمر کہتے ہیں، اور وہ نکاح علی الفاطمہ کا. تو حضوریہ میں معاملہ کیا ہے؟ اگلی بات نہیں، ہم تراویح نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ چونکہ تراویح نبی نے نہیں دی، یہ عمر نے دی تھی. تو عمر کس نے دیا تھا؟ عمر. حرف کتنے ہیں؟ عین ہے، میم ہے، را ہے. عین نے کہا عمر ہے، میم نے کہا مراد ہے، را نے کہا رسول ہے. عمر مراد رسول ہے. عمر تو نام ہی کافی، عمر تو نام ہی. عمر کی عین میں علی ہے، میم میں محمد ہے، را میں رب ہے، تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے عمر کہتے کسے ہیں. جو عطائے خدا ہے وہ عمر فاروق اعظم ہے، جو دعائے مصطفیٰ ہے وہ فاروق اعظم ہے، جو وفائے مرتضیٰ ہے وہ فاروق اعظم ہے. جسے بھیجے خدا وہ فاروق اعظم، جسے مانگے مصطفیٰ وہ فاروق اعظم، جس کی آنے میں تکبیر کا نعرہ لگائے مرتضیٰ وہ فاروق اعظم. نعمت خدا داد تو فاروق اعظم، نبی کی مراد تو فاروق اعظم، علی کا داماد تو فاروق اعظم. سبحان اللہ. داماد کیسے بن گئے؟ یہ تو رشتہ دینے والوں سے. اور جب راجپوتوں کا رشتہ ہو تو میراثی گھروں میں نہیں بیٹھا کرتے، رشتے بڑے طے کرتے. ہوا کیسے؟ تیرا کام ویل لٹی ڈالنا ہے، ویل لٹنا ہے، گلی کی صفائی کرنا ہے، خاندان کے بڑوں کے رشتوں میں بیٹھنا نہیں. یہ تو علی سے پوچھ کہ چچا عباس کو بلا کے وکیل بنا کے حسن حسین کی موجودگی میں 4000 درہم کو یہاں پہ فیس مقرر کر کے کر کے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح جناب عمر کے ساتھ کیوں کیا تھا؟ اور کیا اسی ام کلثوم کا
جو پیغمبر کی نواسی ہے، حسن حسین کی بہن ہے، علی کی لخت جگر ہے، سیدہ فاطمہ کے بطن سے ہے اور چوتھے نمبر کی اولاد ہے، مدینہ کی دھرتی پر سن 5 ہجری میں پیدا ہوئی اور 13 میرے بھائی 13 سال کی عمر میں 17 ہجری میں ذیقعدہ کے مہینے میں مولا علی جس کے ساتھ کرے نکاح اسی کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ رشتہ ہوا کیسے؟ اگر آج کسی گلی محلے پوچھ لینا تو اٹھا جوائیں رشتہ کیتا کیسے، تو اگلا بندہ تجھے کیا کہے گا؟ میں بتاؤں رشتہ کیسے کیا تھا؟ چل میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ، دریا کے کنارے چلتے ہیں، اچھے سے ریسٹورنٹ پہ بیٹھتے ہیں، تجھے دوپہر کا کھانا بھی کھلاؤں گا، ساری ڈیٹیل بھی بتاؤں گا، اور کھانے کی ڈشیں بڑی بھی آئی ہوں گی، چپل کباب، پوڑ پلاؤ، گھسم پیڑے، پھکم پیل، مار کٹائی، جوارش پاگوش، لتر بریانی، چانٹوں کی چٹنی، دھپوں کا سلاد۔ ماما رشتہ ہمارے خاندان کا کیا ہمارے بڑوں نے، تو پوچھنے والا کون ہے؟ بھوتنی کا رشتہ کرے علی، گواہ موجود حسن و حسین، وکیل جناب عباس، پوچھتا میراثی ہے رشتہ کیا کیسے؟ رشتے قریشیوں کے، سوال میراثیوں کا۔ تو محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو جماعت تیار کی، اس جماعت کی پہلی پہچان کیا ہے؟ والذین معہو، والذین معہو، والذین معہو، اور زمانے کو پتہ لگ جائے کہ رب نے اوصاف صحابہ بیان کہاں کیے، جہاں پر رب نے یہ کہا وہ ذات برحق ہے جس نے دین حق اپنے پیغمبر کو دیا۔ وہ پیغمبر کون ہے؟ محمد رسول اللہ، تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے وہ ذات بھی حق ہے، دین بھی حق ہے، بھیجنے والا حق ہے، جسے دین دیا وہ دین بھی حق ہے، اور جس کو دیا وہ ذات بھی حق ہے۔ وہ ذات کون ہے؟ محمد نام بھی حق ہے، رسالت پیغام بھی حق ہے، اللہ بھیجنے والا وہ بھی حق ہے، والذین معہو، اور ایک غلام بھی حق ہے۔ ایک غلام بھی۔ ان کی اگلی پہچان کیا بتائی؟ اشداء علی الکفار۔ کیا؟ کافروں میں تو اتنے سخت ہیں نا، رشتہ دیتے بھی ہیں، رشتہ لیتے بھی ہیں۔ بندہ وہ کاغذ قلم لے کر شادرہ چوک میں کھڑا ہوا تھا، ہر اترنے والے بابا جی پوچھتا آپ کو پتا ہے میرے ابا جی کے اصلی دشمن کون تھے؟ میرے دادا کی بندی کن سے نہیں تھی؟ خیریت ہے، انتقام لینے کے لیے بچے جوان ہو گئے شادی کر کر، تو سارے کہیں گے بھوتنی کے بچے، بچوں کا رشتہ بندہ محبت کی بنیاد پہ کرتا ہے، دشمنی کی بنیاد پہ تو کبھی بھی نہیں کرتا۔ نہیں، اصل میں نا عمر مسلمان نہیں تھے، نبی نے اس کو حضرت علی رشتہ دے دیا۔ عثمان بھی مومن نہیں تھے، نبی نے رشتہ دیا، عمر مومن نہیں تھے، علی نے رشتہ دیا، یعنی نبی بھی معصوم، علی بھی معصوم، نبی بھی رشتہ دے تو غیر مسلم کو، علی بھی رشتہ دے تو غیر مسلم کو بولتے رہے، یعنی نبی کی سنت غیر مسلم کو رشتہ دینا، عمر کی سنت دشمن کو رشتہ دینا، تو اللہ کی قسم اللہ کی دھرتی پہ ہم سے بڑا تمہارا دشمن کوئی نہیں۔ رشتے محبت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، دشمنی کی بنیاد پہ، دشمنی کی بنیاد پہ۔ ان کی پہچان کیا بتائی؟ کافروں کے بارے میں سخت، کافروں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں جب کفر سامنے آئے ڈٹ جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، ہٹنے والے نہیں۔ اور ان کی عطا کیا ہے؟ 313 تو مقابل میں 1000، تب بھی ڈٹے ہوئے۔ جنگ احد میں 750 مقابل 3000، مقابلہ 1 اور 4 کا، تب بھی ڈٹے ہوئے۔ جنگ موتا میں 3000 صحابہ، 2 لاکھ کافر، مقابلہ 1 اور 70 کا، صحابہ تب بھی ڈٹے ہوئے۔ جنگ شرین میں 10 صحابہ، 10,000 کافر، مقابلہ 1 اور 1000 کا، صحابہ تب بھی ڈٹے ہوئے۔ جنگ یرموک میں 60 صحابہ، مقابلے کے اندر 60,000 کافر، صحابہ تب بھی ڈٹے ہوئے۔ اور ڈٹے ہوئے کون؟ یہ وہ نہیں ہے جو پکائی آسمان سے اتری کھائے، وہ چھڑی ہاتھ میں ہے، پیٹ پہ پتھر، پیٹ پہ، اور پھر بھی کہاں تک پہنچے؟ وہ کیروان کے جنگل تک، افریقہ کی دھرتی، پہاڑی کی چوٹی، اور عقبہ بن نافع کہتا ہے جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو، ہم محمد کے صحابہ یہاں پہ ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ 40 میل کا جنگل، کتنا 40 مربع میل کا جنگل، 1400 سال گزر گئے، آج کے کان لگا لگا کے سنیے، اس جنگل کے اندر ہاتھی کی چنگھاڑ کوئی نہیں، شیر کی دھاڑ کوئی نہیں، ہرنے کی ڈار کوئی نہیں، جھینجر کی آواز کوئی نہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ آتے کیوں نہیں؟ اس لیے کسی نے کہا تھا جاؤ
اس نے جانے کا کہا تھا، واپس آنے کا نہیں کہا. کام ممکن ہے وہ صحابی ہی نہ ہو؟ کہتا نہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں کا نور بتاتا ہے عام نہیں، نبی کے غلام. سبحان اللہ. چلو زمانے بھر کے لوگوں سے پوچھو. اسی جنگ سے واپسی پر پیغمبر کے صحابی نے سمندر کے سینے پر اپنے گھوڑے کی ٹانگیں ٹاپو مار کے پھر کہا، مولا پتہ لگ جائے آگے کوئی انسانی آبادی موجود ہے، تیرے نبی کا دین لے کے وہاں تک پہنچوں گا. زمانے بھر کے لوگوں سے پوچھئے کہ تخت کس کا تھا، تاج کس کا تھا، دور کس کا تھا، زمانہ کس کا تھا، جھنڈا کس کا تھا، ڈنڈا کس کا تھا. زمانہ جانتا ہے. اسی کو نبی کا سالہ کہتے ہیں، علی کا بھائی کہتے ہیں، امت کا ماموں کہتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں. اسی کو مجتہد ذیشان کہتے ہیں، فاتح کبیر کہتے ہیں، پیغمبر کا یار امیر معاویہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کیروان جہاں پہ جنگل کے درندے کہنا سن کے چلے گئے، یہ فوج تھی امیر معاویہ کی. ایک سپاہی کا نام ہے علی کا لال، حسن کا بھائی، نبی کا نواسہ، جنتی جوانوں کا سردار حضرت حسین ابن علی. اگر نعوذ باللہ سیدنا حسین ابن علی کے نزدیک حضرت امیر معاویہ کا مقام کوئی نہ تھا، پھر کمنٹس کیا ہوتے ہیں؟ تم نے اہل بیت کے ساتھ ان کی معاملہ نہیں دیکھا. جب تجھے پتہ لگ گیا کہ یہ اہل بیت کا دشمن ہے. اہل بیت ہے علی المرتضیٰ. علی بیٹا کس کا ہے؟ خواجہ ابو طالب کا. ابو طالب کے بیٹے کتنے ہیں؟ ٹوٹل بیٹے 4 ہیں. طالب کی شادی بھی ہوئی، باقی بیٹے بچے 3. وہ 3 بیٹے کون ہیں؟ عقیل بھی بیٹا ہے، جعفر بھی بیٹا ہے، علی بھی بیٹا ہے. ابو طالب کے تینوں بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا ایسا دکھا جس نے اپنے بچوں کا رشتہ امیر معاویہ کے خاندان میں نہ کیا. تو عقیل دکھا ہے تب بھی حاضر، تو جعفر کا نام لے میں تب بھی حاضر، تو علی کا نام لے میں تب بھی حاضر. جن کو پوائنٹ اینڈ پاک کہتے ہو نا، تو ان 5 کا پوچھے میں تب بھی حاضر، 4 کا پوچھے تب بھی حاضر، 3 کا پوچھے تب بھی حاضر، 2 کا پوچھے تب بھی حاضر، 1 کا پوچھے میں تب بھی حاضر. میری مسجد میں آئے میں تب بھی حاضر، اپنے امام باڑے میں بولا ہے خدا کی قسم میں تب بھی حاضر. سبحان اللہ. اپنی کتاب سے دکھاؤں تب بھی جھوٹا، تیری کتاب سے نہ دکھاؤں تب بھی میں جھوٹا. کتاب تیری، ذات تیری، بات تیری، باپ تیرا، باپ تیرا. لکھا یہی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ حضرت علی کے 17 بیٹے ہیں، اور جناب علی کے 17 بیٹوں میں سے 12 سے اولاد نہیں چلی، 5 سے اولاد آگے چلی. وہ 5 بیٹے کون ہیں؟ حسن بن علی ہیں، حسین بن علی ہیں، محمد بن علی ہیں، عباس بن علی ہیں، عمر بن علی ہیں. جن 5 بیٹوں سے علی کی اولاد آگے چلی، ان 5 میں سے کسی ایک کے سر پہ ہاتھ تورل اور دکھاؤ رشتہ میں کہ علی کے 5 بیٹوں میں کوئی ایک بیٹا ایسا بتا جس نے اپنے بچوں کا رشتہ اس خاندان میں نہ کیا. 5 میں کوئی ایک لکھا. تو نام نبی کا لے تو رشتہ میں بتاؤں، نام اماں فاطمہ کا لے رشتہ میں بتاؤں، نام مولا علی کا لے رشتہ میں بتاؤں، نام تو حسن کا لے رشتہ میں بتاؤں، نام تو حسین کا لے رشتہ میں بتاؤں. اب پیارے تو بتا، میں امام کی مانوں، امامی کی مانوں، معصوم کی مانوں، معصومی کی مانوں، مولا کی مانوں، مولائی کی مانوں، میں یہاں پہ کوفہ کے تاجدار کی مانوں یا کوفہ کے غدار کی مانوں. رشتہ کیا. اور یاد رکھیے گا 2 قوموں میں، 2 قبیلوں میں جب تعلق دیکھا جاتا ہے تو 4 وجہ سے، اور وہ 4 وجوہات کون سی؟ اول کہ 2 قبیلے، 2 قومیں، 2 خاندان، 2 افراد ایک وقت میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اگر وہ پڑھتے ہیں تو مراد کیا ہے کہ ان دونوں کا دین بھی ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، خدا بھی. اب میں دکھاؤں جی مسجد نبی میں نبی کی زندگی، نبی کے مصلی پر جس کو ہاتھ پکڑ کے علی لے کر آئے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. میں نے پہلے کہا اہل سنت ہیں، نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں، نہ خارجی ہیں. غدیر خم کے موقع پر اللہ کا نبی جس کا ہاتھ پکڑے اسے علی کہتے ہیں، اور علی مدینہ میں جس کا ہاتھ پکڑے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جو مسئلہ جو مانی امامت کے تو نے لیے، کیا نبی کے بعد نبی کے مصلی پر ابو بکر کو کھڑا کرنے والے مولا علی کو یہ عربی زبان کے معنی پتہ نہیں تھے؟ اگلی بات بھی طے کرتے ہیں کہ تم علی کو مولا نہیں مانتے. او بھائی میں تو حسین احمد کو مولا نہ مانتا ہوں تو علی کو مولا کیوں نہیں مانتا؟
لیکن جو لفظ مولا کے معنی تو لیتا ہے وہ معنی میری کتابوں سے نہیں، اپنی مذہبی کتابوں سے، اپنی لغت کی کتابوں سے لفظ مولا کے معنی خلیفہ بلا فصل تو دکھا دے۔ آنے والے محرم میں بابا صدا حسین کے امام باڑے میں مجلس تیری ہوگی، ذاکر میں بنوں گا، علم تیرا ہوگا، ہاتھ میرا ہوگا۔ جب لفظ مولا کے معنی خلیفہ بلا فصل ہے تو تو بنانے والا کون ہے، تو بتانے والا کون ہے؟ میں تو علی کے معنی بھی مانتا ہوں، علی کے معنی جانتا بھی ہوں۔ علی جس کو ہاتھ پکڑ کے مصلی پر لائے اسے امام اپنا پہچانا۔ اب تو انکار کریں 17 نماز نبی کی زندگی اس میں، اور پیغمبر کے بعد 4035 نمازیں پیغمبر کے بعد، ٹوٹل 4052 نمازیں نبی کے مصلی پر جو ہاتھ باندھ کے پڑھائے اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جو بیٹوں سمیت ہاتھ باندھ کے پڑھے با جماعت پڑھے اسے حیدر قرار کہتے ہیں۔ کہتا مولوی صاحب کیلکولیٹر کہاں سے لے کر آئے؟ میں کہا عجیب اتفاق ہے کہ کیلکولیٹر بھی میڈ ان ایران ہی ہے۔ کیلکولیٹر بھی نہیں یقین آتا تو میں بتا دیتا ہوں، احتجاج طبرسی کتاب تیری ہے، جلد نمبر 2 ہے، لکھا یہی ہے کہ مولا علی اپنے گھر سے اٹھے، وضو کیا، مسجد میں آئے، تیرا ہوتا تو باڑے میں جاتا، میرا تھا تو مسجد میں آیا تھا، اور با جماعت نماز پڑھی، با جماعت اتنا دکھا دے کہ مصلی پر ابو بکر تھا، علی نے علیحدہ نماز پڑھی، مجبوری میں پڑھ لی، بعد میں گھر جا کے لوٹا لی۔ علی نے مسجد نبوی کے مقابلے امام بڑا بنا ہو، جب ایسا کچھ بھی نہیں تو پھر مان جا کہ اس دور میں مسجد بھی ایک تھی، امام بھی ایک تھا، مصلی پہ ابو بکر پیچھے علی المرتضی۔ صرف نمازیں نہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ، قرآن کی ممدوح، خدا کا انتخاب، نبی کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی اماں، خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، امت کی شہزادی، شرم و حیا کی پیکر، سیدہ فاطمہ الزہرا۔ کیا نام ہے؟ نام کیا بھائی؟ کیا نام بھائی؟ اچھا جن گھروں میں فاطمہ نام ہے، بطول نام ہے، زہرا نام ہے، بچیوں قبل ہاتھ کھڑا کیجئے۔ اچھا وجہ ہم ماننے والے، تمہیں پتہ ہی نہیں نبی کے صحابہ نے 80 سال تک پہرا لگا دیا تھا کہ کوئی بندہ پیغمبر کی بیٹی کے نام پہ اپنے بچی کا نام نہ رکھے۔ اچھا بھی لاہور شادر میں کوئی بندہ فوت ہو جائے تو آپ کفن کون سا دیتے ہیں؟ پنک کلر کا؟ چلے جی کون سا؟ اچھا وجہ جی بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے مردوں کو کفن دو تو سفید ہے۔ ہم تک کس نے پہنچائی بات؟ جی تو جن صحابہ نے کپڑے کا رنگ نہ بدلنے دیا، کیا انہوں نے دین بدل دیا؟ 14 صدیوں بعد آج بھی ہم تک یہ بات پہنچائی تو پیغمبر کے کس نے بتایا؟ پیغمبر فاطمہ نام پر پیرا لگا دیا تھا۔ میں نے پچھلے محرم میں کچھ نام جب کے 42 نام ہے فاطمہ نبی کے صحابہ کی بیٹیوں کے، 13 نام ہے علی نبی کے صحابہ کے بیٹوں کے، 7 نام ہے حسین پیغمبر کے صحابہ کے بیٹوں کے۔ فاطمہ نام کہاں پر ہے؟ خطاب کی بیٹی ہے، عمر کی بہن ہے، پیغمبر کی صحابیہ، حدود حرم میں ابو بکر کو اٹھا کر نبی کی بارگاہ میں مار کھانے کے بعد پہنچانے والی کون؟ نام اس کا فاطمہ۔ تاریخ طبری تیرے دادا جی کے مطابق سیدنا عمر کی سب سے چھوٹی بیٹی تو نام اس کا فاطمہ، فاروق اعظم کا بیٹا نام اس کا عبداللہ کی پوتی، فاروق اعظم کی پڑپوتی تو نام اس کا بھی فاطمہ، فاروق اعظم کا بیٹا نام اس کا عبیداللہ کی بیٹی عمر کی پوتی، خطاب کی پڑپوتی تو نام اس کا فاطمہ، ابو بکر صدیق کا بیٹا نام اس کا عبدالرحمن کی بیٹی تو نام اس کا اسما کی بیٹی، ابو بکر کی پڑنواسی تو نام اس کا فاطمہ، ابو بکر کی بیٹا تو نام اس کا قاسم، ابو بکر کا بیٹا نام اس کا محمد کا بیٹا تو نام اس کا قاسم کی پوتی، ابو بکر کی قاسم کی بیٹی، ابو بکر کی پڑپوتی تو نام اس کا بھی فاطمہ، نام اس کا بھی۔ چلو شریکن کو چھوڑا کے لائیے، یاد رکھیں
وہ مسلم کی اماں ہے، عقیل کی گھر والی ہے، علی کی وہ بھابھی ہے، ابو طالب کے گھر کی بہو رانی ہے، حسن حسین کی چچی ہے، اور ابو سفیان کی سالی ہے، ہند کی وہ بہن ہے، امیر معاویہ کی خالہ ہے، نام اس کا بھی فاطمہ ہے۔ نام اس کا بھی جب نام آ جائے معاویہ، اچھی کمپنی کے ٹیلی ویژنوں کی سکرین میں کالی پڑ جاتی ہے۔ اور معاویہ نام نہیں، ڈی این اے ٹیسٹ ہے، لمحوں میں شجرے کھنگال دیتا ہے۔ وقت پرانا تھا، بندہ دیہات سے آئے، لاہور کی دھرتی پر شیش محل دے کر شیشہ چھوڑ دیا، گھر لے کر چلا گیا۔ باہر بھوکوں کی آواز بچی، بچہ دوڑا، جوتی بیچی، ایس کریم خریدی، ناک سے کھائی، منہ سے کھائی، ڈینٹنگ پینٹنگ چہرے کی اچھی خاصی کرنی، نظر پڑ گئی چہرے پر، بوتھا بھی اپنا تھا، شیشہ بھی اپنا۔ ڈر کے تو بھاگا، دادی اماں دوڑتی، 80 سال پرانا ماڈل، اچانک دیکھا شیشے میں، بچہ ڈرا کیوں ہے؟ چہرہ اپنا دیکھا، جملہ کیا کہا؟ بڈی بنو سورا، شرم کیا تھی بچوں کو ڈراتی۔ معاویہ نام نہیں ہے، معاویہ نام ایک آئینہ ہے جو حلال کو حلال دکھاتا ہے، حرام کو حرام دکھاتا ہے۔ اسے کیا نظر آیا؟ اب جو کہنے والا کہے، کتاب میں لکھا تھا زین العابدین رحمت اللہ ہے بچے تھے، کیا تھے؟ پڑوسی سے پوچھیو، بچے تھے، ان سے پوچھو، بچے تھے۔ کتاب میں لکھا کیا تھا؟ حضرت زین العابدین کربلا میں بچے تھے، کربلا میں یار لوگوں نے کیا پڑھا؟ بچے تھے۔ ساری کتابیں دیکھیں، شاذلہ کے بک اسٹال پر صبح جائیے، زنجانی جنتری، جعفری جنتری، امامیہ جنتری، سیرت چہاردہ معصومین، 14 ستارے، ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ زین العابدین چوتھا امام، عابد بیمار، امام سجاد علی بن حسین بن علی المرتضیٰ پیدا ہوئے سن 38 ہجری کو۔ ان کے بیٹے پیدا ہوئے 8 میرے بھائی حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ، یہ میرے بھائی پیدا ہوئے 58 ہجری کو، کربلا کا واقعہ ہوا 61 ہجری کو، یعنی مولا زین العابدین 23 سال کی چڑھتی جوانی کے مالک تھے، شادی شدہ تھے، 2 بچے پیدا ہو چکے، بڑا بیٹا امام باقر وہ 58 میں پیدا ہوئے، کربلا 61 ہجری میں ہوا، تو جس کا بچہ 3 سال کا ہو وہ بچہ نہیں تھا، بچہ تھا۔ تو پڑھنے والا بیچارہ غلطی کر گیا۔ ایسے ہی کسی کو آئینے میں کچھ برا دکھائی دے تو بھائی قصور میرا نہیں ہے، تیرے دیکھنے میں فرق ہے، تیرے پڑھنے میں فرق ہے۔ اگر نام معاویہ غلط ہوتا تو اللہ کے نبی تبدیل فرما دیتے، جناب علی تبدیل فرما دیتے۔ معاویہ بھونکنے والے جانور کو معاویہ کہتے ہیں، تو نے کتاب بدل دی تو کاتب کا نام کیوں نہیں بدلے گا؟ جی بھائی، بھونکنے والے جانور کو معاویہ نہیں کہتے۔ عربی لغت کی کسی کتاب میں دیکھیے، بھونکنے والے جانور کو معاویہ نہیں کہتے، بلکہ جس کو دیکھ کر دیکھنے والا بھونکنا شروع کر جائے، بھونکنے والا نہیں، بھونکانے والا، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ ورنہ معاویہ نام کی معنی کیا ہے؟ ایسا جوان جو 30 سال کی چڑھتی جوانی کی عمر کو پہنچے، جوانی بھی ایسی کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہ واہ یار کیا جوانی ہے، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ تو دشمن کے پنجے میں ڈالے، پنجے کو مروڑ کر رکھ دے، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جو اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھرپور دفاع کرے تو اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جو اپنے میرے بھائی دائیں بائیں رہنے والے، اپنے میرے بھائی اپنے رہنے والوں کا وہ دفاع کرتا ہو، جس کی آواز پورا قبیلہ جمع ہو جائے، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ چاند کی منزل تو چاند کی منزل کو معاویہ کہتے ہیں، اور آسمان پر چمکے ستارہ پچھلے پہر کا ستارہ چمکتا پچھلے پہر ہے، چمک اتنی ہوتی ہے، چمک اتنی ہوتی ہے کہ 4 ٹانگوں والا اپنی تھوتری اوپر کر کے بھونکتا نہیں ہے، کرلاتا ہے، روتا ہے، بڑی منحوس سی آواز ہوتی ہے۔ گلی محلے کی مائی بھی کہتی ہے مارو ساڑے میں بٹا شہر ہو جاڑوں گا۔ اتنی منحوس آواز جب نکالے، اس ستارے کا نام
وہ ستاروں میں ہو تو تب بھی معاویہ ہے، محمد کے یاروں میں ہو تو تب بھی معاویہ۔ اگر یہ نام کے معنی غلط ہوتے تو حضور آپ بتا دیجئے کہ نبی کا بھی چچا ہے، علی کا بھی چچا ہے، نام ان کا حارث ہے، حارث کا بیٹا ہے، نام اس کا نوفل ہے، نوفل کا بیٹا تو نام اس کا معاویہ ہے۔ حضرت علی کا بھائی ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے، نام اس کا عقیل ہے، عقیل کا بیٹا ہے، مسلم کا بھائی ہے۔ حسن حسین کا قزن ہے، جناب علی کا وہ میرے بھائی بھتیجا ہے۔ ابو طالب کا پوتا ہے تو نام اس کا بھی معاویہ ہے۔ سیدنا علی جل مرتضیٰ جناب علی کا سب سے بڑا بیٹا حسن مجتبیٰ، حسن مجتبیٰ کا بھائی نام اس کا حسین ابن علی، حسین ابن علی کا بیٹا تو زین العابدین، زین العابدین کا بیٹا حضرت امام باقر، امام باقر کا بیٹا تو امام جعفر صادق، جعفر صادق کا بیٹا تو نام اس کا عبداللہ افتا، عبداللہ افتا کا بیٹا جعفر کا پوتا، باقر کا پڑپوتا تو نام اس کا بھی معاویہ ہے۔ سیدنا علی جل مرتضیٰ حضرت علی کی سب سے بڑی بیٹی نام اس کا زینب ہے۔ یہ زینب کون ہے؟ جسے شریکت الحسین کہتے ہیں، مسافر شام کہتے ہیں، سانگ زہرا کہتے ہیں، بنت علی کہتے ہیں، اور جسے نواسی رسول خدا کہتے ہیں۔ اسی سیدہ زینب کی شادی عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ ہوئی۔ رب تعالیٰ نے اسی عبداللہ کو دوسری بیوی سے دیا بیٹا۔ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، جعفر کا پوتا ہے، علی کا نواسا ہے، حسن حسین کا بھانجا ہے، ابو طالب کا پڑپوتا ہے، اور نام اس کا بھی معاویہ ہے۔ سیدنا علی جل مرتضیٰ حضرت علی کی بیٹی ہے، نام اس کا رملہ ہے، رملہ کا جس سے ہوا نکاح یہ مروان کا بیٹا ہے، رملہ کا شوہر ہے، علی کا داماد ہے، حسن حسین کا بہنوئی تو نام اس کا بھی۔ ساری باتیں ختم کی تھی۔ یہ مکانوں کی چھتوں پہ کیا ہے؟ غازی کا علم لہرائے گا، تاغوت کا دل گھبرائے گا۔ کس کا جھنڈا ہے؟ غازی عباس کا۔ کوئی اعتراض نہیں، بلّہ کوئی اعتراض نہیں، بلّہ باللہ کوئی اعتراض نہیں۔ اتنی سی بات تو بتاتا ہے، کربلا کی دھرتی پر مولا حسین کے روزے پر آج بھی جو علم لہراتا ہے اس کا رنگ سرخ ہے۔ تو سوڑیا تیرا کڑا کیوں ہے؟ آج بھی کربلا کی دھرتی پر جو مولا حسین کے روزے پر علم لہراتا ہے اس کے کونے 4 ہیں، تیرے 3 کیوں ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ 3 کونے بتاتے ہیں کہ یہاں پر 3 سے جل 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 کے جھنڈے کی طرح ہونے والے رہتے ہیں۔ اب تو بتا کہ جھنڈا میں نے ماننا کون سا ہے، سادات والا یا خیمہ سادات والا، حسین والا یا بابا حسین والا، کربلا والا، کربلا گام شاہ والا؟ یہ کچھ اور ہے، وہ کچھ۔ یہ جھنڈا ہے کس کا؟ غازی عباس کا۔ غازی عباس کون؟ بیٹا علی کا۔ علی کون؟ بیٹا ابو طالب کا۔ ہمت کر کے بتا۔ اور اگر اللہ فرصت دے تو جون جولائی کے مہینے میں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر علم کی نال ہو اسٹیل والی تو اس کو دن میں چوم کے صرف 32 سیکنڈ کے لیے پھر بتا علم ہے کس کا؟ غازی عباس کا۔ غازی عباس بیٹا جناب علی کا، اور علی کا بیٹا غازی عباس کا ماں جایا بھائی کربلا میں کٹا، اس کا نام کیا تھا؟ کیسے بتائے کہ اس کو عثمان کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ میرا سوال تو اتنا سا ہے کہ یہ علم غازی عباس کا ہے، عباس بیٹا علی کا ہے، علی بیٹا خواجہ ابو طالب کا ہے، ابو طالب کے بیٹے کو علی کہتے ہیں، علی کے بیٹے کو غازی عباس کہتے ہیں، غازی عباس کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ یقین مانے یہ بندہ چنکی رکشے پہ بیٹھے گا، شادرہ چوک کراس کرے گا، دریائے راوی میں چھلانگ لگا دے گا، بھلے پانی کے بجائے گجروں کی بھینسوں کا پیشاب بہتا ہوتا، لیکن غازی عباس کے بیٹے کا نام نہیں بتایا۔ کیسے بتایا؟ کہ اس کے اپنے جد امجد نے ان کی اپنی کتاب تاریخ الائمہ میں لکھا ہے کہ بیٹا غازی عباس کا، بھتیجا حسین کا، پوتا علی کا، پڑپوتا ابو طالب کا، نام اس کا بھی معاویہ ہے۔ ہم جو نام رکھے وہ نہیں، تم نے علی کی دشمنی میں رکھا ہے، ہم نے تو علی کی دشمنی میں رکھا، تو علی کے اپنے بیٹے نے کس کی دشمنی میں نام رکھا؟ 4 باتیں دیکھی جاتی ہیں۔ نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں، یہاں پہ اماں حسنین کی ہے، سیدہ فاطمہ حسین، اور سیدہ فاطمہ کون ہے؟ سین شین کی کتاب ہے، کس کی؟ اللہ بخشے ہمارے استاد تھے، نام ان کا مراد بخش تھا۔ ٹاٹ والا زمانہ بھی کوئی نہیں تھا، کچی پیٹری کا زمانہ تھا، ہاتھ میں ڈنڈا تھا، بیٹھ کے زمین پہ، تو بندہ کو بڑا تبلیغی تھا، بچوں کو پڑھاتا الف انار، بے بکری، بے پنکھا، تے تکتی، ٹے ٹوپی، جیم لحاظ، چے چاچا، جیسے پڑھاتے شین بچہ پڑھتا شین ڈنڈا ہی آتا، بچوں کو پڑھاتے شین بچہ پڑھتا سین ڈنڈا پھر بھی آتا۔ اسکول سے نکلے مدرسے گئے تو آگے مل کے بلوچ خاندان کے مولانا عبدالکریم خان صاحب، بلوچ ناوی کا،
استاد ہو تب بھی ٹرانسپورٹ ہو تب بھی. وہ علی باتاسا پڑھاتے پڑھاتے سین بچہ پڑھتا شین ڈنڈا پھر بھی یہ, بچوں کو پڑھاتے شین بچہ پڑھتا سین ڈنڈا پھر بھی یہ. بچوں سے حلفاً پوچھئے, بچے عموماً بھولتے سین اور شین ہی تھے اور مار پڑتی نہیں یہی پہ. لگتا یوں ہے کہ اللہ کی طرف سے تکوینی فیصلہ یہ تھا کہ انسان کے بچے کو شروع دن سے سبق پڑھا دیجیے اچھی طرح کہ سین کو سین کہنا ہے, شین کو شین کہنا ہے, شین کو سین نہیں کہنا, سین کو شین نہیں کہنا. آپ کچھ یاجوج ماجوج مذہبی طور پہ آ جاتے ہیں جو اس تختی کو غلط ملت کرنا چاہتے ہیں, لیکن الف سے لے کر یا تک ہمیں جیسی تختی اکابر سے ملی تھی ہم پڑھتے بھی وہی ہیں اور آج نورانی قاعدے میں پڑھاتے بھی وہی ہیں. جو جدیدیت کا قائل ہو تو قاعدہ بھی اپنا بنا لے, تختی بھی اپنی بنا لے. اب اعتراض آ گیا جی بھائی, سیدہ فاطمہ کی شان میں جتنی حدیثیں ہیں شین کی کتاب میں, شین کی کتاب 80% حدیثیں وہ ہیں جو شان فاطمہ کی ہے, بیان رسول کا ہے, اور نبی سے سن کے امت کو بتانے والی ان حدیثوں کی راویہ کون ہے؟ اسے ابو بکر کی بیٹی کہتے ہیں, مومنوں کی ماں کہتے ہیں, جنت کی ملکہ کہتے ہیں, قرآن کی ممدوح کہتے ہیں, خدا کا انتخاب کہتے ہیں, اسی کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. اور زمانہ جانتا ہے کہ بھئی کتاب سچی تبھی ہوگی جب قاتل کو سچا مانو گے, گواہی سچی تبھی ہوگی جب گواہ کو سچا مانو گے, روایت سچی تبھی ہوگی جب راوی کو سچا مانو گے, حدیث سچی تبھی ہوگی جب صحابی کو سچا مانو گے. یہ تم اہل بیت کو نہیں مانتے, پیتن کو نہیں مانتے, حدیث قصہ کو نہیں مانتے, چادر والوں کو نہیں مانتے. ہمت کر کے تو بتا حدیث قصہ کیا ہے, چادر کس کی ہے, چادر رسول خدا کی ہے, چادر کے نیچے آنے والے کون ہیں؟ سیدہ فاطمہ, پیغمبر کے بائیں جانب پیغمبر کے داماد جناب علی, تو نبی کے دائیں جانب نبی کی جھولی میں بیٹھنے والے کون؟ سیدنا حسن مجتبی, سیدنا حسین ابن علی. اور یہ سارا واقعہ جہاں پر پیش آیا وہ مومنوں کی ماں سیدہ ام سلمہ کا گھر ہے. اور جب نبی پاک نے ہاتھ اٹھا کے اپنی آل اولاد کو اہل بیت میں شامل خدا سے کروایا تو اس منظر کو دیکھ کے بتانے والا اس حدیث کا راوی کون ہے؟ اگر اس کے دل میں کوئی بغض ہوتا, جلن ہوتا, کڑن ہوتی, اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی بغض ہوتا, کبھی بھی اس کی زبان پہ انہی تاریخ میں الفاظ نہ تھے, یہ الفاظ تیرے تک پہنچے, میری مسجد کے امام تک پہنچے, تو بتانے والا کون ہے؟ اسی کو حدیث کا راوی کہتے ہیں. راوی کو سچا مانے گا تو حدیث سچی ہوگی. زمانے پھر تو بتا کہ علی کی شان بتانے والا کون ہے, زہرا کی شان بتانے والا کون ہے, علی حسن علی کے بیٹوں کی, حسن حسین کی شان بتانے والا کون ہے. زمانہ جانتا ہے, سارا منظر دیکھ کے امت کو بتانے والا کون, اسی کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. حکمت ہے جہاں امام باڑوں میں حدیث قصہ پڑھاتا ہے نا, وہاں بچوں کو یہ بھی پڑھا کہ یہ حدیث نبی سے سن کے امت کو بتانے والی کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. کیوں نہیں بتاتا, کیوں نہیں بتاتا؟ کیونکہ عائشہ ماں مومن کی, عائشہ دنیا بھر کے سارے مفتی سارے فتوے چاٹ بھی جائے نا, اللہ کا قرآن وہ اعلان کرتا ہے پیغمبر کی ازواج, پیغمبر کی ازواج, پیغمبر کی ازواج, تو قرآن ہم نے لکھا ہے, تو وہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ پیغمبر کی ازواج ماں مومنوں کی سیدہ خدیجہ زوجہ نبی کی, تو ماں مومنوں کی سیدہ سودا زوجہ نبی کی, تو ماں مومنوں کی سیدہ صفیہ زوجہ نبی کی, تو ماں مومنوں کی سیدہ ام حبیبہ زوجہ نبی کی, تو ماں مومنوں کی سیدہ زینب زوجہ نبی کی, تو ماں مومنوں کی سیدہ میمونہ زوجہ نبی کی, تو ماں مومنوں کی سیدہ ماریہ زوجہ نبی کی, تو ماں مومنوں کی سیدہ حفصہ زوجہ نبی کی, تو ماں مومنوں کی سیدہ عائشہ زوجہ نبی کی, تو ماں مومنوں کی. بھائی بھائی بن کے رہو, بھائی بھائی تبھی بنے گے جب ماں, اور وہ جب میری ماں کو ماں نہیں کہتا تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی لانتی کو اپنا بھائی. جو عائشہ کو ماں کہے گا تو زمانہ جانتا ہے ممتاز قادری ہے, تدفین بعد میں ہوئی, اور یہاں پہ اصال ثواب کا قرآن سب سے پہلے جس نے اڈیالہ کی جیل میں پڑھایا اسے اورنگزیب فاروقی کہتے ہیں. انور نامی پٹھان نوجوان نے کہا مولوی صاحب بریلوی ہے, کہا یہ نہ دیکھو کون ہے, دیکھو کٹا کس کے نام پر, جو پیغمبر کی ذات کا نہیں, ہمارا اسی سیدہ فاطمہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟
اچھا حوالہ 100 روپے نقد انعام، نوٹ بھی اصلی، قائد اعظم بما جناب قید کے انشاءاللہ۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بھائی جنازہ کس نے پڑھا، دلیل کیا ہے، حوالہ کیا ہے؟ نہج البلاغہ کتاب مومن، کتاب یہ الگ بات ہے کہ 2021 کا نیا مومن مقدس کاتب لاہور کی دھرتی پر آیا ہے، اعلان کیا ہم نہج البلاغہ کو آگ لگا دیں گے، 70 سال سے ہمارے عقیدے کے خلاف کھلواڑ ہو رہا ہے۔ اس کتاب میں وہ باتیں ہیں جو ہمارا عقیدہ کوئی نہیں، تو حضور یا تو کتاب بدل لیجئے یا عقیدہ بدل لیجئے۔ اس میں ایسی باتیں ہیں کون سی؟ خطبہ نمبر 144 سے مولا علی کا، مولا علی فرماتے عمر کا لشکر خدا کا لشکر ہے۔ یہ بات کیسے پسند ہے؟ نہج البلاغہ میں واضح طور پر لکھا پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں، کہ عثمان تجھے وہ اعزاز ملانا، ابو بکر کو ملانا، عمر کو ملانا، پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے باتی کے تیرے نکاح میں ہیں، بیٹیاں 4 تھیں تو عثمان کے نکاح میں 2 آئی تھی۔ اسی کتاب نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 57 ہے، جہاں پر مولا علی فرماتے واللہ، اللہ کی قسم، ہم کہتے ہیں مولا ہمیں تو آپ کی ذات پر بھی یقین ہے، بات پر بھی یقین ہے، قسم کیوں اٹھائی؟ تب بے ایمانوں کو یقین جو کوئی نہیں۔ ان کے لیے کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم، میرا اور امیر معاویہ کا خدا بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، دعوت دین بھی ایک ہے، بنیاد اسلام بھی ایک ہے۔ اختلاف جو ہوا کفر اسلام کا نہیں، خون عثمان پر وہ میرا دامن صاحب، میرا دامن، اسی نہج البلاغہ میں بیٹا ابو بکر کا تھا، پالا جناب علی نے تھا۔ جب تو پوچھتا علی یہ بچہ کون ہے، تو جناب علی یوں نہ کہتے ایڈاپٹ کیا ہے، پالک ہے، نکاح کیا تھا، بچہ اس کی گود میں، کسی خاتون کی گود میں، سیدھا جملہ کہتے بیٹا میرا ہے، پیدا ابو بکر صدیق سے ہوا۔ اسی نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ کائنات میں تمام تر مشکلات میں جس ایک کے سامنے سر کو جھکانا ہے اسی کو رب کہتے ہیں، اسی کو اسی نہج البلاغہ کی ایک شرح ہے ابن ابی الحدید کی، جلدیں اس کی 20 ہیں، اسی کتاب میں لکھا ہے کہ 4 تکبیروں کے ساتھ حسنین کریمین کی اماں کا، علی کی زوجہ کا، پیغمبر کی بیٹی کا، خاتون جنت کا جنازہ پڑھانے والے کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ابو بکر قرب الاسناد کتاب ہے یار لوگوں کی۔ پوچھا گیا چھٹے امام امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے، حضور ایک بات بتائیے کہ میت کا وارث بھی موجود ہو، حاکم وقت بھی موجود ہو، جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حق کس کو ہے؟ کہ حاکم وقت کو ہے۔ کس کو ہے؟ اگر یہ دین ہے فرمان امام جعفر صادق کا، اور دین ہے دین جعفر، تم کہتے جو ہم ہیں وہ مولا علی ہیں، پھر مسئلہ تو حل ہو گیا کہ جو علی کا دین ہے تو علی تو یہ فرمایا کہ جب حاکم وقت ہو تو میت کے وارث کو حق حاصل نہیں ہے جنازہ پڑھانے۔ چلیں ان نہج البلاغہ میں کیا ہے؟ جو دین میرا وہ دین، بول دیجئے وہ دین کس کا؟ تمہیں پتہ ہے ہم علی کے موالی ہیں، جو ہم ہیں وہ علی تھا، جو ہم ہیں ہم بھی شین ہیں، علی بھی شین ہے۔ ہم کہتے ہیں ملنگ و مبارک ہو، پھر معاویہ بھی تو تمہارا ہی ہوگا نا، کیونکہ علی نے قسم اٹھا کے کہا جو میں ہوں وہ معاویہ ہے، تم کہو جو ہم وہ علی، تو علی کہا جو میں وہ معاویہ، نہیں معاویہ تمہارا، تو پھر مان جاؤ نا کہ معاویہ ہمارا، تو علی کہے جو یہ ہے وہ میں ہوں، تو علی بھی ہمارا، معاویہ بھی ہمارا۔ محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چلے بات آتے سمجھے، یار لوگ کہتے ہیں آپ نبی کے اہل بیت ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، پیار محبت کی باتیں ہیں۔ مسجد میں نہیں آتا، چل کسی پارک میں بیٹھ رہے، وہاں پر بیٹھ کر طے کر رہے، تیرا دعویٰ یہ کہ میں اہل سنت کو مانتا نہیں، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کی دھرتی پر اہل سنت کے علاوہ پیغمبر کے اہل بیت کو کوئی مانتا نہیں۔ جب میں کہتا ہوں اہل سنت،
تو اس میں دیوبندی بھی شامل ہیں، بریلوی بھی شامل ہیں، اہل حدیث بھی شامل ہیں۔ جب میں کہتا ہوں صحابہ، اس میں ابو بکر بھی شامل ہے، علی بھی شامل ہے، عمر بھی شامل ہے، حسن بھی شامل ہے، حسین بھی شامل ہے، عثمان بھی شامل ہے، عائشہ بھی شامل ہے، تو فاطمہ بھی شامل ہے۔ پیغمبر کے اہل بیت، نبی کے صحابہ، وہ افراد جو پیغمبر کے خاندان کے نہیں، آل کے نہیں، اولاد کے نہیں، وہ صحابہ تو ہیں، اہل بیت نہیں، لیکن جو نبی کے خاندان کے ہیں وہ اہل بیت بھی ہیں، نبی کے صحابہ بھی ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ نبی کو نبی نہ مانے تو خاندان کا بھلے کیوں نہ ہو، وہ جانتا بھی کوئی نہیں، پہچانتا بھی کوئی۔ اگر اگلی بات، وہ گھرانے والے، وہ یارانے والے، وہ در والے، وہ گھر والے، وہ در والے، وہ گھر والے، وہ در والے، وہ گھر والے، وہ بندے کے پتر گردان چھوڑ، سیدھی بات کا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صحابہ کرام جو ہے نا وہ در والے ہیں، آل محمد گھر والے ہیں۔ اچھا در کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا۔ گھر کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا۔ تو میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی ذات جیسی ذات کوئی نہیں، نبی کی جماعت جیسی جماعت کوئی نہیں، نبی کی اولاد جیسی اولاد کوئی نہیں، نبی کے سسرال جیسا سسرال کوئی نہیں، نبی کے دامادوں جیسا داماد کوئی نہیں، پیغمبر کے لباس جیسا لباس کوئی نہیں، نبی کے عباس جیسا عباس کوئی نہیں، نبی کے لین جیسے لالین کوئی نہیں، نبی کے نواسوں جیسے حسنین قریبین کوئی نہیں۔ اتنی باتوں بتا، جو در والے ہیں وہ بھی مصطفیٰ کے، گھر والے ہیں تو وہ بھی مصطفیٰ کے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے در جیسا در کوئی نہیں، نبی کے گھر جیسا گھر کوئی نہیں، جو در پہ آئے تو ان جیسا بھی کوئی نہیں، جو گھر میں آئے تو ان جیسا بھی کوئی نہیں۔ اچھا جن کا در جو در پہ آئے، ان کا اپنا گھر بار تھا جی، تمہیں پتہ ہے کوئی ابو بکر جو تھا نا وفات دیکھ کر آیا تھا۔ اچھا کون سا ابو بکر؟ وہی جس نے 40,000 درہم نبی کو دے دیے تھی پہلی ملاقات ہے۔ دور حاضر میں آج درہم کا ریٹ نکالیے، 40,000 درہم کی موجودہ قیمت بنتی ہے 1,59,08,686۔ جو پہلی ملاقات میں رسول خدا کی 1.5 کروڑ سے نظر اتارے، اگر یہ مفاد پرست تھا تو لٹانے والا کون تھا؟ یہ ہجرت کا سفر بتاتا ہے۔ ہجرت نبی نے کی، نبی پر ہجرت کی، کیوں کی؟ جہاں پر دین کی تبلیغ، دین پر پہرا میں سخت لگ جائے کہ آپ دین کے مطابق زندگی نہ گزار سکے، وہاں سے ہجرت کرنا۔ حضرت علی نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی۔ اچھا مومنوں سے پوچھئے، مومنوں سے پوچھئے، مومنوں سے بھی پوچھئے اور مومنوں سے بھی پوچھئے، علی نے ہجرت کی؟ بالکل کی۔ کیوں کی؟ چونکہ مکہ میں دین مظلوم تھا، تو ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں، عثمان کے دور میں، یعنی ان کے دور میں دین غالب تھا تو علی نے ہجرت نہیں کی۔ وہاں مکہ میں دین مظلوم تھا تو علی نے ہجرت کی۔ تو ڈوب کے مرتا کیوں نہیں؟ علی کی گفتار کو بھی مان، علی کے ہتھیار کو بھی مان، علی کے کردار کو بھی مان۔ ہجرت کا سفر بتاتا ہے کہ تم اس ابو بکر صدیق پر تان کرتے ہو جس کی بیٹیوں کا ابھی تک قرضہ اسلام پہ کانٹوں پر بقایا ہے، جس نے دوپٹہ پھاڑ کے پیغمبر کا ہجرت کا سامان باندھا، وہ بیٹی ابو بکر کی۔ جو دوپٹہ اتار کے بدر کے میدان میں نبی کی فوج کا جھنڈا بنا دے، وہ بیٹی عائشہ صدیقہ ابو بکر کی۔ نہیں تم اہل بیت کو نہیں مانتے۔ اچھا میں تو نہیں مانتا، تو مانتا ہے کہ تم ہر جگہ پر لکھتے ہو میرے پیر صحابہ، میرے پیر صحابہ، میرے پیر صحابہ، پھر تم در والے بھی مانتے ہو، گھر والے بھی مانتے ہو۔ سمجھ میں بات نہیں آتی بھائی جو در والے ہیں یہ اپنا گھر بار چھوڑ کے در پہ آئے کیوں؟ چونکہ ان کو اپنے گھر سے زیادہ نبی کا گھر عزیز تھا۔ اگر یہ 2 نمبر تھے تو گھر والے ان کو اٹھاتے کیوں نہیں، بھگاتے کیوں نہیں؟ چونکہ ان کے دل میں ان کا اعتبار تھا۔ ہم نے صحابہ کے دامن کو پکڑا تو آل محمد کا احترام ملا ہے، آل محمد کا دامن پکڑا نبی کے صحابہ کا اعتبار ملا ہے۔ اعتبار بھی میرے پاس ہے، احترام بھی میرے پاس ہے۔ ملنگ کے پاس کیا ہے؟ نہ اعتبار ہے، نہ احترام ہے، نہ گھرانہ نہ یارانہ، ملا تو خالی گھنگرو ملا، وہ بھی دریا راوی میں پیدا کیا ہوا۔ سائنس کا بوتا بالکل ٹھیک ہے۔ تم نبی کے صحابہ کو نہیں مانتے، تم نے در در پر لکھا جگہ جگہ میرے پیر صحابہ،
اگر صحابہ آپ کے پیر ہیں تو اہل بیت کون ہے؟ عقیدہ میرا بیان تو کرے، سبحان اللہ، عقیدہ میرا تو بیان تو نہیں کروں گا۔ ماگا منڈی میں پولیس کا نوجوان ایک مل گیا اور اس نے کہا حضور ایک بڑی کمال کی بات ہے کہ آپ جو وہابی لوگ ہو ایک ہی وقت میں آل کو بھی مانتے ہو، اصحاب کو بھی مانتے ہو، علی کو بھی مانتے ہو، معاویہ کو بھی مانتے ہو، ایک اور چمت کا بچہ اٹھا۔ اگر میں علی کے دور میں ہوتا میں معاویہ کے خلاف جنگ کرتا۔ ہم کہتے حضور اگر آپ علی کے بیٹے حسن کے دور میں پیدا ہو جاتے پھر کیا کرتے؟ جی بھائی حسن کی مخالفت کرتے یا ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتے؟ جی بھائی ہم تو جناب علی والے بھی ہیں، حسن والے بھی ہیں، حسین والے بھی ہیں، ہم تو در والے بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، گھرانے والے، یارانے والے نہیں، آپ ایک کو مانیے، ایک کو چھوڑیے۔ الحمدللہ ہم نیکوں کو چھوڑنے والے بھی کوئی نہیں، لمبی لمبی چھوڑنے والے بھی کوئی نہیں۔ تعلق ہمارا تبلیغی جماعت کے ساتھ ہے، دنیا میں رسول اللہ پارٹی کہتے ہیں، اس کے ساتھ چپک جائیں تو 4 ماہ سے پہلے تو ویسے نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک کو چھوڑیے، میں کیوں چھوڑے؟ ایک کو مانیے۔ میں نے کہا حضور آپ کے ماتھے پر چمکنے والی 2 ٹچ بٹن جیسی آنکھیں ہیں، اگر ان دونوں آنکھوں میں سے میں ایک آنکھ کو پھوڑنا چاہوں تو ہمت کر کے بتا، سجی پنیر کھپی پنیر۔ جب دونوں آنکھیں پیاری ہیں تو اللہ تجھے ہدایت دے۔ اگر تجھے جسمانی دونوں آنکھیں پیاری ہیں، ہمیں اپنی ایمانی دونوں آنکھیں پیاری ہیں۔ میرے ایمان کی ایک آنکھ کو علی کہتے ہیں تو دوسری آنکھ کو معاویہ کہتے ہیں۔ تم نے جگہ جگہ لکھا میرے پیر صحابہ۔ اہل بیت کون ہیں؟ صحابہ میرے پیر ہیں، اہل بیت میرے پیروں کے پیر ہیں۔ نہیں یقین آتا میں بتاتا ہوں۔ مدینہ کی دھرتی ہے، خطاب کا بیٹا ہے، نام اس کا عمر ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے۔ آنے والا کون ہے؟ رنگ کا کالا ہے، نام اس کا بلال ہے، باپ کا نام ربا ہے، دادا کا نام جانتا کون نہیں، در در پر بکتا در مصطفیٰ پر آیا۔ اس کو آتا دیکھ کے خطاب کا بیٹا کھڑا ہو گیا اور ایک ہی جملہ کہا کہ سیدی بلال، سیدی بلال، سیدی بلال۔ کسی نے کہا عمر کمال کرتے ہو، یہ غلام ہے، تو حاکم ہے، یہ حبشی، تو قریشی، یہ کالا، تو گورا، کرتے کیا ہو؟ اسے سید سردار کیوں کہتے ہو؟ تو خطاب کا بیٹا کہتا ہے میرا عقیدہ بھی یہی، عقیدت بھی یہی کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام، جو نبی کے بلال کتنی عزت کرتا ہے وہ نبی کی آل کی کتنی عزت کرتا ہے۔ تبھی تو کہا تھا حسین ابن علی کے سامنے کھڑے ہو کے خطاب کے بیٹے فاروق اعظم نے اپنی پگڑی اتاری، سر کے بال پکڑے اور کہا حسین واللہ اللہ کی دھرتی پہ خطاب کے بیٹے کی آج جو عزت ہے وہ اللہ کے دین کے صدقے ہے، یہ محمد کے گھرانے کے صدقے سے ہے۔ آپ پیر نہیں مانتے، جب آپ پیروں کو مانتے بھائی؟ اچھا مجلس میں کسی بھائی کی آواز آئی، ایک بندہ مسجد میں وضو کر رہا تھا تو ساتھ والے نے پوچھا بھائی آپ کس کے مرید ہو؟ انہوں نے کہا ایک منٹ ہے۔ اس نے وضو کیا بڑے خوش و خضوع کے ساتھ، پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے، نگاہیں جھکائیں اور کہا میں رن مرید ہوں۔ اتنے احترام سے آپ خوش خاموش ہیں، لگتا یوں تھا کہ بغیر وضو آپ بڑے پیر صاحب کا نام لینا بھی نبی سمجھ نہیں۔ اور بھائی پیروں کو مانتے تو دیوبندی ہو، بریلوی، اہل حدیث، ان تینوں کے ہاں پیری مریدی کے 4 سلسلے ہیں۔ کتنے؟ چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری۔ 3 باتوں کا جواب اور بات میری ختم ہوگی۔ انشاءاللہ میں یوں جاؤں گا جیسے فوج کے آنے پر جمہوری حکومت جاتی ہے۔ 4 سلسلے کتنے؟ چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری۔ ان میں چشتی، سہروردی، قادری، ان 3 سلسلوں کا جو بانی ہے وہ دیوبندی سے پوچھو تب بھی، بریلوی سے پوچھو تب بھی، اہل حدیث سے پوچھو تب بھی، ان 3 کا جو بانی ہے اسے سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ ایک سلسلہ نقشبند ہے جس کے بانی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ہم نے پیری مریدی کا 75% علی سے لیا، 25% ابو بکر سے لیا۔ میں نے تو جناب علی سے 3 سلسلے لیے۔ تو غازی کے علم پہ ہاتھ رکھ کے بتا اپنی کو ایک لنگڑی لولی سلسلی دکھا تو نے جناب علی سے لیا۔ تیری سلسلی علی سے نہیں ملتی، میرے 3 سلسلے اپنی حدیث کہاں سے لیا؟ سوڑیا کا دن ڈیڑے آتا نہ بدسا۔ ہماری حدیث کی 6 بڑی کتابیں کتنی؟ یار لوگوں کی 4 بڑی کتابیں۔ ہماری 6 کتابوں کو صحیح ستہ کہتے ہیں، ان 4 کتابوں کو اصول اربع کہتے ہیں۔ میرے ماموں صاحب کہتے ہیں گھر میں بہن بھائی کبھی پلانی کر لیتے، آج ماموں کی دوڑ لگوانی ہے، روٹی کے ٹکڑے 4 ماموں جی فرار۔
4 ٹکڑے برداشت نہیں. حدیث کی کتاب ہے اللہ کا انتقام ہے. 3 میں نہ 13 میں 3 کانے پاؤ 3 تو بولتے ہی کہنے ہیں. حضور نمازیں کتنی پڑھتے؟ فجر پڑھتا ہوں، ظہرین پڑھتا ہوں، مغربین پڑھتا ہوں. جب عبادت ہی کہانی ہو تو مذہب تو بلے بلے ہوگا. یعنی قرآن یہ نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن وہ ہے جو 70 گز لمبا ہے. 70 گز کھولا تو 140 گز. 1 گز میں 3 فٹ. 140 ضرب 3. جواب ذہن میں خود رکھ لیجیے. 42 اور آگے 0 لگتا ہے. ریاضی لگتا ہے کہ کافی کمزور ہے. ہماری حدیث کی 6 بڑی کتابیں، ان کی ہماری 6 کتابوں میں اتنی حدیثیں نہیں جتنی یار لوگوں کی 4 کتابوں میں. تعداد ہے ان کی 6000 کم، آدھا لاکھ یعنی 44,000. ہماری کتابوں میں بخاری جیسی کوئی نہیں، ان کی الکافی جیسی کوئی نہیں. ہماری بخاری میں 4000 کچھ روایتیں ہیں، ان کی ایک الکافی میں 16,199 حدیثیں. اچھا 44,000 حدیثوں میں نبی پاک سے کتنی حدیثیں لی؟ 644. کتنی؟ 16,199 حدیثوں والی کتاب الکافی میں حدیث کیا؟ نبی سے حدیثیں کتنی؟ صرف 12. کتنی؟ میں نے کہا 44,000 میں 644 سے 16,000 والی کتاب میں ٹوٹل 92 حدیثیں اللہ کے نبی سے لی، اور چھٹے امام سے 230 سال کے بعد 9,219 لی. یہ بڑا دھوکہ ہماری قوم کو ہوتا ہے. کیا ہم کہتے ہیں نبی کی بات یہ بھی حدیث، نبی کا امر یہ بھی حدیث، نبی جسے دیکھ کے پسند کر لے بولے نہ تو وہ بھی حدیث. یار لوگوں کے ہاں علی کا قول تو یہ بھی حدیث، حسن کا قول تو یہ بھی حدیث، مولا حسین کا قول تو یہ بھی حدیث، زید العابدین رحم اللہ کا قول تو یہ بھی حدیث، امام باقر کا قول تو یہ بھی حدیث، امام جعفر کا قول تو یہ بھی حدیث. نہیں، حدیث موجود ہے. آگے ہماری قوم چلے وہ کیا پتا کہ معاملہ ہے کیا. 16,199 حدیثوں والی سب سے بڑی کتاب میں نبی سے ٹوٹل 92، چھٹے امام سے 9219 حدیث. تم نے پیغمبر پاک سے کیا لیا؟ تم نے تو حدیثیں لی صحابہ سے، آل بیت سے کیا لیا؟ چلو اس کا تھوڑا سا ذہن رکھیے گا. ہماری کتابوں میں جو احادیث موجود ہیں، ہم نے ابو بکر صدیق سے لی 142. کتنی بھائی؟ ابو بکر صدیق سے 142، فاروق اعظم سے 536، عثمان غنی سے 146، حضرت ابو بکر کے سب سے بڑا بیٹا حضرت عبد الرحمن ان سے ٹوٹل 6 حدیثیں، امیر معاویہ سے 163 حدیثیں، سیدہ ام ہانی ابو طالب کی بیٹی ہیں، جناب علی کی بہن ہیں، حسن حسین کی پھپھو ہیں، ان سے 46 حدیثیں، جعفر طیار حضرت زینب کے سسر ہیں، علی کے بھائی ہیں، ابو طالب کے بیٹے، ان سے 26 حدیثیں، اور جناب سیدنا امام الانبیاء مدنی کریم کے پیغمبر پاک سے کتنی حدیثیں؟ وہ آگے سے کیا یہ ہم نے سیدنا حسین ابن علی جن پر پورا کاروبار زندگی یار لوگوں کا چلتا ہے، اور شادرہ کروڑا بند بھی اسی لیے تھا. اس سیدنا حسین ابن علی سے ہم نے لیے 43 حدیث. کتنی؟ 43 حدیث. یار لوگوں نے لی ہیں پوری 7 حدیث. ہم نے 43 والا منکر اہل بیت ہے، 7 والا محب اہل بیت ہے. عجب چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. سیدنا حسن مجتبی دوسرے امام علی کے بیٹے، نبی کے نواسے، جنتی جوانوں کے سردار. حسن مجتبی سے ہم نے حدیثیں سے 35. 35 یار لوگوں نے لی ہے ٹوٹل 21. سیدہ فاطمہ الزہرا علی کل ایمان ہے، لیکن کل ایمان کا جو ایمان ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا بقول یار. پیغمبر کی بیٹی ایک ہی سیدہ فاطمہ بقول یار. اس ایک اکلوتی بیٹی سیدہ فاطمہ سے ہم نے حدیثیں لی ہیں 18. کتنی بھائی؟ یار لوگوں نے کتنی لی؟
حسنین کی اماں سے، علی کی زوجہ سے، پیغمبر کی اکلوتی بیٹی سے، علی کے کل ایمان کے ایمان سے ہم نے حدیث لی 18 یار لوگوں نے لیے 44,000 حدیثوں میں پوری ایک بھی نہیں. ہم نے کتنی یار لوگوں نے ایک بھی. میں گستاخ اہل بیت و محب اہل بیت. حضرت علی سے انہوں نے حدیث لی 582. ہم نے لی ہے جناب علی سے 1584. چلو شہباز شریف والا آزادی بیٹھ تو بہت گھناؤنا مذاق تھا. یقین مانیے یاد آتا ہے تو آج بھی آنکھیں میری گیلی ہو جاتی ہیں. 14 اگست کو پیٹرول نہیں ڈلوایا, کل سستا ہوگا. کل جو ہے 7 روپے فی لیٹر میں کہتا ہے. ہمارے ہیں اصلی پیکج. 1584 میں 1000 میں نے چھوڑی. اگلے سال تک اپنی کتابوں سے 500 صحیح سند کے ساتھ حدیثیں مولا علی سے تم ثابت کر دینا تو آنے والے تمہارے محرم میں باڑہ تیرا, ملنگ بھی تیرے, سون بھی تیرا, مجمع بھی تیرا, مجلس تیری, ذاکر میں بنو. اور اگر نہیں تو پھر قوم کو چونا لگانا چھوڑ دیجیے اور مان جائیے کہ اہل سنت والجماعت سے بڑھ کر نبی کے اہل بیت کو ماننے والا کوئی بھی. آخری بات کا تیار کرتا. مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب اور میں نے پہلے کہا اڈیالہ جیل ہم پھنس گئے تو فاروق میں کرتے اللہ پنجاب کی 3 چیزوں سے بچائے. کتنی؟ پہلی چیز پنجاب دا شادرہ کتنے ہوئے نیڑے تقریباً کو آدھا گھنٹہ تو لگتا ہے. نعت خان کا آخری مصرع اللہ اس سے بھی بچائے. اور خطیب کی آخری بات اللہ سچی بچی اس سے بھی بچائے. وہ آخری بات کیا ہے؟ یعنی آپ جو اہل بیت کے نام جو ہی لیتے ہو اصل میں تو 12 امام اہل بیت ان کو ہم مانتے ہیں. 12 اماموں کو وہی مانے گا جو اماموں کے حسب کو بھی مانے گا, نسب کو بھی مانے گا, ددھیال کو بھی مانے گا, ننہال کو بھی مانے گا. اگر میں 12 کا منکر ہوتا تو آج بھی مسجد نبی کی پیشانی پر گول گول دائروں میں نام تو پر 4 کا نام بھی لکھا ہے, 12 کا نام بھی لکھا ہے تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے 4 بھی میرے ہیں 12 بھی میرے ہیں. یہ 12 امام ہیں کون؟ تو امام میرے ہیں. تو یاد رکھیے سیدنا علی المرتضیٰ حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں, 17 بیٹے ہیں, 18 بیٹیاں ہیں, 27 آپ کے داماد ہیں. اور سیدنا علی المرتضیٰ کے 17 بیٹوں میں 5 سے اولاد چلی. نام میں پہلے بتا چکا, حسن بن علی, حسین بن علی, محمد بن علی, عباس بن علی اور جناب عمر بن علی. اور 12 بچوں سے اولاد آگے. اچھا بیٹا نہیں ہوا آسان کیا چادر چڑھا دینا مولا کے قدموں پہ. چادر چڑھا دیا غازی عباس کے علم علم پہ چادر چڑھانے سے بیٹا ہوتا ہے. یہ ملنگلی کو پتہ لگ گیا, علی کے بیٹوں کو پتہ نہیں لگا. 5 سے اولاد چلی, 12 سے اولاد آگے. سیدنا علی کے بیٹوں میں 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. کتنے؟ اور وہ 9 بیٹے کون ہیں؟ محمد بن علی, ابو بکر بن علی, عمر بن علی, عثمان بن علی, عبداللہ بن علی, عبیداللہ بن علی, عباس بن علی, جعفر بن علی, حسین بن علی. میں نے پہلے کہا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, کوئی پڑوسی دائیں بائیں والا مل جائے جو سن رہا ہو یا زبردستی سن رہا ہو. اتنی سی بات ہے کہ آنے والے چہلم کی محفل میں آنے والے اپنے اسکالر مذہبی جو رہنما ہو اس کے ذمہ عنوان لگا دیجئے کہ اس مرتبہ مسائل جو سنانے ہمیں اتنی بات بتا دیجئے کہ سیدنا علی کی بیویاں کتنی تھی, بیویوں کے نام کیا, بیٹوں کے نام کیا, بیٹیوں کے نام کیا, دامادوں کے نام کیا. مولا حسن مصطفیٰ کی بیویاں کتنی, بیویوں کے نام کیا, بیٹوں کے نام کیا, بیٹیوں کے نام کیا, دامادوں کے نام کیا. مولا حسین بن علی کی بیویاں کتنی, بیٹوں کے نام کیا, بیٹیوں کے نام کیا, دامادوں کے نام کیا. کربلا کی دھرتی پر کٹنے والے شہیدوں کا اگر یہ بتا دے تو ویلنٹ گڈ ہے, 5000 روپے نقد انعام دوں گا. لیکن اگر یہ انعام لینا چاہے تو بیان کرنا پڑے گا. لیکن ہوگا کیا؟ دن آ گیا, تاریخ آ گئی, نمبر پہ رابطہ نہیں ہو رہا, بار بار نمبر ملاتا ہے, حضور کہاں پہنچے ہو, مجلس کا ٹائم ہو گیا, لیکن جواب آگے ایک ہی آتا ہے, not responding at the moment, please try later. اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو پھر ٹینشن نہیں. محمدیہ ویلفیئر سوسائٹی ویلفیئر بنی اسی لیے
رابطہ ان سے کیجئے گا، قال یہ مجھے کر لیں گے۔ امام باڑا بھی تیرا، ساؤنڈ بھی تیرا، مجمع تیرا، ملک ابو بکر صدیق کے درمیانہ بیٹا ہو گیا شہید، نام ہے اس کا عبداللہ، باقی بیٹے بچے دو، جناب عبد الرحمن جناب قال محمد، ان دونوں کی ہوئی شادی، اللہ نے دی اولاد، عبد الرحمن کو بیٹی، محمد کو دیا بیٹا، بیٹے کا نام ہے قاسم، بیٹی کا نام ہے اسما، اسما ہے پوتی ابو بکر کی، قاسم پوتا ابو بکر کا، تو ابو بکر صدیق کی پوتی پوتے کا ہوا نکاح، اللہ نے ان کو دی بیٹی، تو نام رکھا ام فروہ۔ جو ام فروہ کون ہے؟ جو ابو بکر کی پڑپوتی بھی ہے اور ابو بکر کی پڑنواسی بھی ہے، تو ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کا نکاح جناب علی کے پڑپوتے مولا حسین کے پوتے زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر رحمہ اللہ کے ساتھ ہوا، تو رب تعالیٰ نے جناب علی کے پڑپوتے کو ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کے بدن سے تو بیٹا عطا کیا، اس کا نام رکھا امام جعفر صادق، جعفر صادق کو دیا بیٹا، تو نام رکھا موسیٰ قاسم، موسیٰ قاسم کو دیا بیٹا، تو نام رکھا علی رضا، علی رضا کو دیا بیٹا، تو نام رکھا امام تقی، امام تقی کو دیا بیٹا، تو نام رکھا امام نقی، امام نقی کو دیا بیٹا، تو نام رکھا حسن عسکری، حسن عسکری کو دیا بیٹا، تو نام رکھا امام محمد مہدی۔ تکبیر! تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ امام مہدی کون ہے؟ لڑائی کوئی نہیں، جھگڑا کوئی نہیں، پیار محبت کی باتیں لا تو بانٹ کے کھاتے۔ 12واں امام امام محمد کون ہے؟ نام اس کا محمد ہے، لقب اس کا مہدی ہے۔ اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے جزائے خیر دے، یقین مان تو میرے پاس آئے، میں تجھے جام پور کا اصلی کڑوا تماکو گفٹ کر کر اتنا بتا دے کہ 12واں امام کی کنیت کیا ہے۔ نام تو محمد ہے، لقب اس کا مہدی ہے، 12ویں امام کی جو کنیت ہے، کتاب تیری النجم الثاقب لکھنے والا کون؟ علامہ نوری طبرسی کتاب میں لکھا کیا ہے کہ 12واں امام جب آئے گا نام محمد ہوگا، لقب مہدی ہوگا اور کنیت ہوگی ابو بکر۔ آئے گا کہاں؟ مسجد میں۔ کون سی میں؟ شام۔ شہر کون سا؟ دمشق۔ امامت کراتے ہوگے جب جناب عیسیٰ آئے، جب جناب تو مہدی کہاں پر ہوگے؟ کہاں ہوگے؟ اگر تیرا ہوتا تو باڑے میں آتا، میرا ہے تو مسجد میں آیا۔ اور مسجد کون سی؟ مسجد امویہ، جو امیر معاویہ کے خاندان والوں نے بنائی ہے۔ تجھے پتہ لگ گیا خاندان اچھا نہیں، مولا کو پتہ نہیں لگا خاندان کیسا ہے۔ اب تو بتا کہ مولا کی مانو، موالی کی مانو، معصوم کی مانو، معصومی کی مانو، امام کی مانو، امامی کی مانو، کالی کمری والے کی اولاد کی مانو یا کالی بوٹھی والے کی اولاد کی مانو۔ 12 اماموں میں آخری امام امام محمد مہدی۔ جب امام مہدی کے ابو کون ہیں؟ وہ امام حسن عسکری ہیں۔ حسن عسکری کے ابو کون ہیں؟ وہ امام نقی ہیں۔ امام نقی کے ابو کون ہیں؟ وہ امام تقی ہیں۔ امام تقی کے ابو کون ہیں؟ وہ علی رضا ہیں۔ ان کے ابو کون ہیں؟ موسیٰ کاظم ہیں۔ ان کے ابو کون ہیں؟ جعفر صادق ہیں۔ ان کے ابو کون ہیں؟ امام باقر ہیں۔ ہمت کر کے بتانا کہ امام باقر کی گھر والی کون ہے؟ امام جعفر کی اماں کون ہے؟ نام اس کا سیدہ ام فروہ ہے۔ ام فروہ کی اماں کون ہے؟ امام جعفر کی نانی کون ہے؟ امام باقر کی میرے بھائی ساس کون ہے؟ زمانہ جانتا ہے، اس کا نام سیدہ اسما ہے۔ اسما کا ابو کون ہے؟ اس کا نام عبد الرحمن ہے۔ اور عبد الرحمن کون ہے؟ جس کے بابا کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ چھٹے امام سے لے کر آخری امام تک سارے امام جس کی اولاد ہیں اسے ام فروہ کہتے ہیں۔ ام فروہ جس کی اولاد ہے اسے نبی کا پہلا یار ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے، اور زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے بچے کو محفوظ فرمائے، چپے چپے کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام انتظامیہ کی طرف سے، محمدیہ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے حضرت کے مشکور ہیں، اور دعا جو ہے نا حضرت کیونکہ مہمان ہیں، حضرت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ دعا کروا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا آتنا وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحسن وقنا عذاب
میزان صلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ اجمعین. تمام احباب تشریف رکھیں، آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہے.